السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے ہم نے کتاب الامامہ کا آغاز کیا تھا. دو حدیثیں پڑھ لی تھیں. آج ہمارے سامنے ہے حدیث 779. عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ستدرکون اقواما یصلون الصلاة لغیر وقتها فإن ادرکتم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم، شاید کہ تم، امید ہے کہ تم. لعل عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ترجی اور اشفاق، یعنی امید اور خوف. امید اچھی چیز کی ہوتی ہے اور خوف بری چیز کا. یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ لعل کا لفظ استعمال فرمایا شاید کے معنوں میں جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر لعل اس لفظ کا جو معنی ہے وہ یقین کے ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی بات ظن و تخمین کی بنیاد پر یا شک کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کے بارے میں جو بھی پیشن گوئیاں بیان فرمائی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، اور یہ پیشن گوئی بھی ثابت ہوئی. کہ کیا پیشن گوئی ہے؟ فرمایا لعلکم، شاید کہ تم، ستدرکون اقواما، ان قریب تم پاؤ گے کچھ ایسی قوموں کو، ان قریب میرے صحابہ تم پاؤ گے ایسی قوموں کو، یصلون الصلاۃ، جو نماز پڑھیں گے، لغیر وقتہا، اس کے وقت کے علاوہ. نماز پڑھیں گے اس کے وقت کے علاوہ، مطلب نماز کو اس کے وقت مؤخر کر کے اور پھر نمازیں پڑھا کریں گے. فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ، بس اگر تم انہیں پالو، اگر تمہیں ان لوگوں کا زمانہ مل جائے، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، بس تم نماز پڑھنا اس کے وقت پر، یعنی اکیلے وقت پر نماز کو پڑھ لو. وَصَلُّوا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ نماز پڑھو. یہ نہیں کہ اکیلے تم نے نماز پڑھ لی اور ان کے ساتھ نماز پڑھنا ترک کر دو، اور جب تم سے پوچھا جائے تو تم اس بات کا اظہار کر دو کہ ہم نے اکیلے سے نمازیں پڑھ لی، اور یہ تمہارا اکیلے نمازیں پڑھنا تمہارے لیے فتنے کا سبب بن جائے. تو ایسا مت کرنا. وصلوا معہم، اور ان کے ساتھ نماز پڑھو. وجعلوها سبحة، اور اسے تم نفلی نماز بناؤ، اور اسے نفلی نماز بناؤ. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو تم امام کے ساتھ پڑھو گے وہ تمہاری نفلی ہوگی، اور جو تم اس سے پہلے انفرادی طور پر پڑھو گے وہ تمہاری فرض نماز ہو جائے گی. جو بھی نماز، اس کے اندر کسی بھی نماز کا استثناء نہیں ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد تو نفل پڑھنا منع ہے، عصر کے بعد تو نفل نماز پڑھنا منع ہے، تو اگر ہم فرض نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد اس طرح کے حکمرانوں کے ساتھ جو نماز کو مؤخر کرتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور وہ نماز ہماری نفل نماز ہوگی، تو پھر فجر کے بعد اور عصر کے بعد تو نفل نماز پڑھنا منع ہے، تو یہ کیسے ہماری نفل نماز شمار ہوگی؟ تو بات یہ کہ نفل نماز علیحدہ سے اہتمام کے ساتھ پڑھنا منع ہے، لیکن اس کنڈیشن میں، یہ جو ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ اس میں آپ نے امام کے ساتھ جو فرض نماز پڑھ لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نفل کا اجر عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر یہ ایک خاص کنڈیشن ہے، ایک خاص صورتحال ہے کہ آپ نے فتنے سے بچنے کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اجر دینے والا ہے. ہاں، انفرادی طور پر یا جب آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو پھر اس کے بعد فجر کے بعد یا عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے. تو باب یہ تھا کہ الصلاۃ مع ائمۃ الجور، ظالم حکمرانوں کے ساتھ نماز پڑھنا. اہل سنت والجماعہ کا جو عقیدہ ہے آپ آگے پڑھیں گے، اور اس حوالے سے عقیدے کی جو کتاب ہے جہاں نصاب میں بھی شامل ہے، ہمارے منہج کا حصہ ہے، اور وہ ہے شرح عقیدہ طحاویہ. اس کے اندر بھی یہ عبارت آئے گی، آپ مثال میں پڑھیں گے کہ اہل سنت والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ اہل سنت والجماعہ ہر ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو، نیک ہو یا گناہ گار ہو. صرف شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، بالخصوص اگر اسے وقت کی حکومت کی طرف سے امام مقرر کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اگرچہ شریعت کی نظر میں ایسا شخص کہ جو فاسق ہے، مرتکب کبیرہ ہے، یا
मुसर अला सगीरा, छोटे गुनाहों पर इसरार करने वाला है, उसको मुस्तकिल मस्जिद का इमाम बनाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर वो किसी वजह से मुस्तकिल इमाम बना भी दिया जाए तो उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। सिर्फ शर्त ये है कि उसका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। शेख मुझे कुछ सवाल करना है। जी, हम इसको मुकम्मल कर लें। ठीक। ये जो आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, क्या ये वकूअ पज़ीर हुआ? जी हाँ, खिलाफत बनु उमय्या के दौर में सहाबा कराम मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सहाबा कराम ने देखा कि जिनको मदीने का या मक्का का वाली बनाया गया तो उन्होंने हुक्मरान होने के बावजूद नमाज के मामलात में ताखिर करना शुरू कर दी। हत्ता कि मक्का हो, मदीना हो या इराक यानी बसरा और कुफा, तो यहाँ पर भी उन्होंने जो हुक्मरानों के उमाल थे, हुक्मरानों के की तरफ से अवामुन्नास की तरफ से जो नुमाइंदे मुकर्रर होते हैं, जो गवर्नर थे, तो उन्होंने नमाजों को मुअख्खर करना शुरू कर दिया। तो ये भी आप अलैहिस्सलाम के सच्चे नबी होने की एक दलील है कि आपने जो पेशन गोई बयान फरमाई वो हरफ बहरफ सच साबित हुई। इससे यह भी पता चलता है कि अगर कोई कमी कोताही इमाम के अंदर पाई जाती है और मुक्तदी उनके पीछे सही नमाज पढ़ते हैं, मुक्तदियों की नमाज दुरुस्त है, लेकिन इमाम के अंदर कोई उसकी नमाज में कमी कोताही पाई गई, मसलन इमाम ने जानते बूझते या अनजाने में किसी रुकन को छोड़ा, नमाज के जो अरकान है किसी रुकन को छोड़ा, या उसने रुकन तो पूरा किया लेकिन उसके अंदर जो अज़कार या जो दुआएं या जो तिलावत लाज़मी थी उसने उसको छोड़ दिया, या उसने बेवजू होकर नमाज पढ़ाई, तो इस सूरत में मुक्तदियों की नमाज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मुक्तदियों की नमाज हो जाएगी। अगर इमाम की नमाज के अंदर कोई खलल है, अगर इमाम की नमाज के अंदर कोई खलल रह जाता है तो मुक्तदियों की नमाज हो जाएगी। मसलन अगर इमाम बेवजू है तो मुक्तदियों की नमाज हो जाएगी। हाँ, इमाम के लिए जरूरी है कि वो वजू करके अपनी नमाज का इआदा कर ले, मुक्तदियों के लिए नमाज को दोहराना जरूरी, मुक्तदी नमाज अपनी नमाज नहीं दोहराएंगे। आवाज कम ज्यादा हो रही है जी, कोई सवाल है इस बारे में? जी शेख, मुझे सवाल ये पूछना था कि अगर किसी ऐसी जगह पे अगर कोई शख्स गया हुआ है जो मस्जिद नहीं है, समझें कोई पार्क वगैरह है जहाँ जमात हो रही है और एक ही जमात है, और जैसे ही होता है ना कि हम किसी मस्जिद में जाते हैं तो हमें अकीदे का फिर भी अंदाजा हो जाता है कि ये मस्जिद जो है वो किस अकीदे को फॉलो करती है, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ अकीदे का अंदाजा लगाना मुश्किल है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो है इमाम से पूछ लें कि तुम किस अकीदे को फॉलो करते हो, तो उस सूरत में फिर क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में तकरीबन जो लोग पाए जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह, बहुत ही आटे में नमक के बराबर हैं कि जिनका अकीदा दुरुस्त है, इतना तो हमें मालूम है। मगर तकरीबन नमाज पढ़ने वाले जो बिदाती होते हैं या मुशरिक होते हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनके अकीदे में बिगाड़ पाया जाता है, बस औक़ात उनको खुद को मालूम नहीं होता। तो ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि आप अपनी नमाज सालीदा पढ़ लें। हाँ, जहाँ पर अक्सरियत ऐसे अफराद की है, जैसे आप ममलका में जाते हैं सऊदी अरब में, तो वहाँ पर किसी भी मस्जिद में जाएं, पार्क में जाएं या किसी पार्किंग में हो या किसी भी जगह पर, तो वहाँ अमूमन जो इमाम मुकर्रर किए जाते हैं वो सही अकीदा होते हैं, तो वहाँ तो पूछने की जरूरत भी नहीं है। और अगर बिलफर्ज किसी बिदअती को गलती से इमाम बना भी दिया गया है तो आप उसके जिम्मेदार नहीं, आपकी नमाज इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जब मकसाजिद इस तरह के लोगों की अक्सरियत, हाँ किसी ऐसे गाँव में किसी ऐसे शहर के अंदर चले जाएं जहाँ सही अकीदा लोगों की अक्सरियत हो, तो फिर वहां पर बगैर पूछे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। जी, अदरक तुम उन्हें पाओ। ठीक है, वाज़ेह है, आगे बढ़ें। अगला बाब है मन अहक्कु बिल इमामा, इमामत का हकदार कौन है? हदीस का नंबर है 780। ये मसला, इमाम सही अकीदा होना चाहिए, बरेलवी हो देवबंदी हो, हम किसी नाम का जिक्र किए बगैर जो बात जिक्र कर रहे हैं वो यही है कि इमाम का सही अकीदा होना जरूरी है। इस बारे में हम पहले भी पिछले साल में गुफ्तगू कर चुके थे। अन अबी मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मुल कौमा अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह। सैयदना अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उम्मुल कौमा, कौम को इमामत करवाएगा, अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, जो उनमें से अल्लाह की किताब को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला हो, अल्लाह ताला की किताब का सबसे बड़ा कारी हो, यानी कुरान करीम की तिलावत सबसे बेहतर अंदाज में करने वाला हो, वो इमामत का हकदार है। व इन कानू फिल क़िराअति सवाअन, बस अगर वो क़िराअत में बराबर हो, व अक़दमुहुम फिल हिजरा, बस इमामत वो करवाएगा जो हिजरत में सबसे आगे हो, अक़दमुहुम जो सबसे आगे हो, फिल हिजरा हिजरत में, पहले उसने हिजरत की है, क्योंकि
جو انسان پہلے ہجرت کر کے دارالکفر سے دارالایمان کے اندر آئے گا تو لازمی بات ہے کہ پہلی بات یہ کہ اس کو ایک شرف حاصل ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ اس دارالاسلام میں آنے کے بعد اس کو دینی مسائل زیادہ معلوم ہوں گے بنسبت اس کے کہ جو دارالکفر کے اندر رہتا رہا ہے جہاں پر اس کو اسلامی ماحول نہیں ملا. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، بس اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں، فَأَعْلَمُهُمْ بِسُنَّةٍ، تو بس وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے جو ان میں سے سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یہاں پر سنت سے مراد سنت کے جمیع احکام اور مسائل مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سنت سے مراد نماز کے احکام ہیں. تو سنت سے مراد احکام الصلاۃ، جو احکام الصلاۃ کو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہو. اگر قرات میں بھی برابر ہیں، ہجرت میں بھی برابر ہیں، تو پھر وہ کہ جو نماز کے احکام اور مسائل کو سب سے بہتر طریقے سے جاننے والا ہو. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، بس اگر وہ سنت میں برابر ہوں، سارے کے سارے نماز کے احکام اور مسائل سے بخوبی اور اچھی طرح واقف ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، تو بس وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے جو ان میں سے بڑا ہو عمر کے لحاظ سے. اور اگر عمر میں بھی برابر ہوں تو پھر کسی کو بھی آگے کر دیں. آگے فرمایا کہ وَلَا تَأُمَّ الرَّجُلَ، سامنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کا صیغہ ہے اما یا اما یا ام، اور اسی سے ہے یا ام سے تأم. اور جب لا ناہیہ داخل ہوتی ہے کسی ایسے فعل کے اوپر جو کہ مضاعف ہو، کہ جس کے اندر دو حرف ایک جنس کے ہوں، اور اس کو جب ساکن یعنی سکون پڑھنا ہو تو اس کو فتح بھی دیا جاتا ہے اور کسرہ بھی دیا جاتا ہے. صرف کے اس قاعدے سے واقف ہیں؟ صرف کا یہ قاعدہ ہے کہ جو فعل مضاعف ہو، فعل مضاعف کسے کہتے ہیں؟ محموز کسے کہتے ہیں؟ فعل محموز کسے کہتے ہیں؟ جب حمزہ آ جائے خود فیصلہ میں فعل محموز ہوگا وہ. جی ہاں. اور معطل کسے کہتے ہیں؟ معطل لام، معطل عین اس طرح سے آتا ہے جب حروف علت آ جائے صحیح. کلمے میں یا عین کلمے میں تو معطل لام یا معطل عین کہا جاتا ہے اسے. معطل الفا، معطل العین، معطل اللام کے جن کے تینوں نام مثال، اجوف اور ناقص ہیں. تو جی. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جب ایک حرف دو بار آئے تکرار کے ساتھ آئے ٹھیک. اسے مضاف کہتے ہیں. تو مضاعف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب ہم نے کسی ایسے فعل کو کہ جو مضاعف ہے، اگر ہم نے اس کو آخر میں جزم دینا ہے، ہم عام طور پر فعل مضارع آخر میں جزم تب دیتے ہیں کہ یا تو ہم اس کو امر بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کے شروع میں لا ناہیہ بنا رہے ہوتے ہیں. لم، لما، لام امر، لا النہی اور ان شرطیہ، یہ پانچوں ان میں سے کوئی بھی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. اب یہاں پر لا داخل ہوا ہے، اما یا ام فعل تھا اور شروع میں لا داخل کیا تو لا تأم ہو گیا، لیکن آخر میں ہم نے جزم دینا تھا. تو لا تأم میں آخر میں جزم دینے کے لیے ہم اس کے ادغام کو کھولیں گے. یہ جو ادغام ہے نا، لا تأم یوں تھا، تو پھر ادغام کو کھولنے کے بعد اب یہ ہے کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے تو پھر کیا کریں گے کہ آخری کو جو ہے وہ جزم دیں گے اور پھر ملا کر پڑھنے کے لیے کسرہ دیں گے، یا پھر یہ کہ اخف الحرکہ جو زبر ہے وہ دی جاتی ہے. تو فتح یا کسرہ کچھ بھی دے سکتے ہیں شیخ، کوئی پرابلم نہیں. ہاں. اور فقہ ادغام کھول بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ادغام کھول لا تأم بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. یہ سمجھ آیا؟ جزاک اللہ. یہ حمزہ میم میم ام، جی ام تھا، دونوں کو ملا کر ام پڑ گیا. ام یا ام، امامت کروانا. ولا تأم الرجل، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور آخر میں جو زبر دی گئی ہے، آپ دیکھیں فعل مضارع کے آخر میں زبر دینے کے لیے ضروری ہو کہ ان لن کا اذن، ان میں سے کوئی ہے، لیکن یہاں پر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. پھر بھی جو نصب دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ فعل کو جزم دے دیا گیا تھا. جزم دینے کے بعد دونوں حرفوں کو آپس میں ملایا، دونوں میموں کو، اور آخر میں ان کے اوپر ایسی حرف دے دی گئی جو اخف الحرکہ ہے، تمام حرکتوں میں سے سب سے ہلکی حرکت ہے اور وہ زبر ہے. وَلَا تَأُمَّ الرَّجُلَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ تم امامت کرواؤ کسی آدمی کو، مخاطب کو فرمایا کہ نہ تم امامت کرواؤ کسی آدمی کو فی سلطان ہی، اس کی حکومت میں، فی سلطان ہی، اس کی حکومت میں، یعنی اگر وہ حاکم ہے تو تم اس کے حاکم ہونے کے باوجود اس کو تم امامت مت کرواؤ، اگر وہ حاکم ہے تو وہ حاکم امامت کروائے. وَلَا تَقْعُدْ، اور تم مت بیٹھو، عَلَىٰ تَكْرِيمَتِهِ، اس کے عزت کے بیٹھنے کی جگہ. وَلَا تَقْعُدْ، اور نہ تم بیٹھو، عَلَىٰ تَكْرِيمَتِهِ، اس کے عزت کے بیٹھنے کی جگہ.
ہر ایک شخص اپنے گھر کے اندر، اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار میں یا کسی بھی جگہ جہاں پر وہ مستقل اٹھتا بیٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، جس جگہ کو اس نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، گھر کے اندر، دفتر کے اندر یا اپنے کاروبار میں، تو جب آپ وہاں پر جائیں تو اس کے بٹھائے بغیر اس کی سیٹ پر، اسی جگہ پر جا کر نہ بیٹھیں۔ اسی طرح گھر کے اندر جہاں اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں ایسا یعنی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر پہلے ہم دیکھیں کہ صاحب البیت وہ کس جگہ پر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم جا کر بیٹھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر بیٹھنا اس کے لیے ناپسند ہو، وہاں بے پردگی کے احتمالات ہوں، یا وہاں پر اس کو اٹھنے بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو۔ ہر ایک بندہ اپنے گھر کے اندر، اپنے آفس میں یا جہاں پر بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھیں۔ یہ ایک ادب سکھایا۔ اللہ ان یأذن لک، مگر یہ کہ وہ تمہیں اجازت دے، اگر آپ کو خود کو وہاں پر بٹھائے یا آپ اسے پوچھ لیں کہ میں یہاں پر بیٹھ جاؤں، تو پھر آپ وہاں پر بیٹھیں، یا پھر کہ خود ہی وہ آپ کو وہاں پر بٹھا دے تو پھر آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، مگر نہ کسی کے گھر داخل ہو کر اور کسی کی ایسی جگہ جو جس کو وہ خود اپنے لیے بطور اہتمام کے استعمال کرتا ہے، تو وہاں پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جیسے کسی گھروں میں جب آپ جاتے ہیں، ایک خاص کرسی ہوتی ہے، کوئی خاص تخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں جو ماحول بنا ہوتا ہے جہاں پر گھر والے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم کسی بڑے کے دفتر میں جائیں، کسی اعلیٰ عہدیدار کے پاس جائیں، تو جو اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی خاص کرسی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں نہ بیٹھیں، اس کے بٹھائے بغیر وہاں نہ بیٹھیں۔ حکومت میں امامت نہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت کا حکمران جس جگہ پر وہ نماز پڑھتا ہے، تو حکمران کو چاہیے کہ وہ خود نماز پڑھائے۔ اگر وہ امامت کے لیے کسی کو متعین کر دیتا ہے تو الگ بات ہے، چاہے وہ ملکی لیول پر ہو، چاہے وہ صوبائی لیول پر ہو، چاہے وہ شہری لیول پر ہو، جو بھی مسجد حکومت کی طرف سے بنائی گئی ہے اور حکومت کی طرف سے وہاں پر امام مقرر کیا گیا ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس کو حکومت کی طرف سے ایک عہدہ حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کی اجازت کے بغیر امامت نہ کروائیں۔ یہ بالخصوص خطاب السلام ہے علیکم اس شخص کے لیے کہ جو وقت کا حکمران ہے، جو عہدیدار ہے، جو گورنر ہے، جو خلیفہ ہے مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کے خلیفے کی موجودگی میں اس کی رعایا میں سے کوئی اٹھ کر نماز کی امامت نہ کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جیسے امامت کا جب کتاب شروع ہوئی ہے تو اس کے پہلی والی حدیث میں 777 میں یہ ہم نے پڑھا کہ جو امامت ہے اس کا اہل زیادہ علم اور زیادہ فضل والا ہے، لیکن اس آیت کے اندر ہم کچھ چیزیں وہ پڑھ رہی ہیں کہ زیادہ جو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، تو اس کو ذرا وضاحت کر دیں۔ صحیح ہے، وہاں پر بھی ہم نے الحمدللہ وضاحت کر دی تھی کہ کتاب اور سنت کا علم رکھنے والا اور ایک محض ان کے الفاظ کو یاد رکھنے والا، اصل میں ہمارے ہاں اور اس دور کے اندر فرق پایا جاتا تھا۔ عام طور پر اقرا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا، ہمارے ہاں قاری میں اور عالم میں جو فرق کیا جاتا ہے، تو اس دور کے اندر یہ فرق نہیں تھا۔ جو جتنا بڑا قاری ہوتا تھا وہ اتنا بڑا عالم بھی ہوتا تھا، اتنا بڑا فقیہ بھی ہوتا تھا، جبکہ ہمارے دور میں تفریق کر دی گئی کہ یہ ایک عالم ہے اور یہ قاری ہے۔ قاری ہے تو وہ مجود ہے، بڑے اچھے طریقے سے تلاوت کرتا ہے، تو 17 قاری ہے، مختلف انداز اختیار کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قاری ہے۔ اور عالم ہوتا ہے تو بیچارہ علم کے اندر اتنا مشغول لیتا ہے کہ اس کو بسا اوقات صحیح معنوں میں جتنا کہ اہتمام قرات کا کرنا چاہیے اتنا کر نہیں پاتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ امامت کروائے گا قوم کی وہ جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہوگا، تو کتاب کا پڑھنے والا اس کے اندر قرات بھی داخل ہے اور کتاب اللہ کا علم بھی داخل ہے۔ لیکن اگر بالفرد ایسا ہو تو قرات اس کی کچھ کم ہے لیکن کتاب اللہ کا علم اس کے پاس زیادہ ہے، تو یہ اقرأہم لکتاب اللہ کے اندر داخل ہے، اسی کو مقدم کیا جائے گا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب پر مقدم کر کے ان کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کیا تھا۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے ایک اضافی بات ذکر کی تھی کہ اجوف کہ جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، جیسے قال، یہ فعل اجوف ہے، معطل ہے اور معطل میں سے اجوف ہے، اور اجوف میں سے اجوف واوی ہے، قال یقول قول مصدر سے پتہ چلتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ ایک سوال، جی، یہ اس میں ہجرت والی بات کو حجت کیوں قائم کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جن لوگوں نے ہجرت کی تو ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا، تو یہ اس دور کے حساب سے، باقی اس دور کے اندر تو ہجرت کا تصور وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو یہ اس دور میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات جاری کی تو کچھ باتیں ایسی تھی جو اسی دور کے اندر تھی، جیسے ہم نے ابھی یہاں پر پڑھا کہ کسی کی حکومت میں امامت نہ کروانا، تو یہ اس دور خلافت کے اندر تھا۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی اسی ہی دور کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رکھنے کے بعد پھر ان کا زیادہ حقدار ہے کہ جو ہجرت میں آگے ہوں، بلکہ کتاب اللہ کے بعد ہجرت کے اندر مقدم ہو۔ ذرا تصور کریں مکہ اور مدینہ کا
کہ کتاب اللہ کا علم تو بندے کے پاس موجود ہے، سب کے پاس برابر ہے، لیکن ان میں سے جو پہلے ہجرت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ سے آ کر ملا، تو اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مزید اضافی نصیب ہوا، اس نے آپ کی صحبت میں مزید عرصہ گزارا، اس نے مزید احکام اور مسائل سیکھ لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی جو ہے وہ فضیلت، اس کو فوقیت مزید بڑھ جائے گی اس کی بنسبت اس کے کہ جو ہجرت تو کرتا ہے لیکن بالکل بعد میں ہجرت کر کے اور پھر مکہ سے مدینہ آیا۔ تقدیم و ذوی السن، تقدیم و آگے کرنا ذوی السن نے عمر رسیدہ کو، بڑی عمر والے کو، ذوی السن عمر والے کو، یعنی جو بڑی عمر والا ہے امامت کے لیے اس کو آگے کرنا کیسا ہے؟ کیا عمر کا اعتبار کرتے ہوئے کسی کو آگے کیا جا سکتا ہے؟ عن مالک بن الحویرث قال اتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا وابن عم لی وقال مرۃ انا وصاحب لی۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں اور میرا چچا ساتھ بھائی، وابن عم لی یعنی میرا چچا کا بیٹا، وابن اور بیٹا، عمین چچا کا، لی میرا یعنی میرے چچا کا بیٹا، میں اور میرے چچا کا بیٹا آئے۔ وقال مرۃ، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے جب دوسری مرتبہ یہ حدیث بیان کی تو ایک مرتبہ یہ کہا انا وصاحب لی، میں اور میرا ایک ساتھی ہے، حالانکہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ان سے روایت کرنے والے ہیں ابو قلابہ رحمہ اللہ، یہ ان کا روایت کو بیان کرنے میں یہ امانت کا حال ہے کہ انہوں نے جو چھوٹا سا لفظ صحابی نے تبدیل کیا تو اس کا بھی انہوں نے لحاظ رکھا۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سافرتما، جب تم دونوں سفر کرو، فأذنا، تو تم دونوں اذان دو، مطلب تم دونوں میں سے کوئی بھی اذان دے، واقیما، اور تم دونوں اقامت کہو، مطلب کوئی بھی اقامت کہے، لیکن ولیؤمکما اکبرکما، چاہیے کہ تم دونوں کو امامت کروائے، یا چاہیے کہ تم دونوں میں سے امامت کروائے، اکبرکما، جو تم دونوں میں سے بڑا ہو۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی تھی کتاب الاذان میں، اور یہاں سے یا دیگر احادیث سے یہ بھی ہمیں استدلال ملتا ہے کہ اگر ایک ہی شخص اذان دیتا ہے اور وہی اقامت کہتا ہے اور وہی امامت کرواتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک خاص تصور پایا جاتا ہے کہ شاید جو اذان دیتا ہے تو وہ امامت نہیں کروا سکتا، یا جو اقامت کہتا ہے تو وہ امامت نہیں کروا سکتا، تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی ایک ہی شخص سارے کام بھی کر سکتا ہے، اذان بھی دے، اقامت بھی کہے، امامت بھی کروائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ نماز کے بعد درود پڑھتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کے بجائے جو لوگ نور مانتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا نور کا حصہ مانتے ہیں تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے منکر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگلا باب ہے اجتماع القوم فی موضع ہم فیہ سواء، اجتماع القوم، قوم کا جمع ہونا، فی موضع کسی ایسی جگہ پر، ہم فیہ سواء کے جہاں پر وہ سب کے سب اس میں برابر ہوں۔ عن ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا كانوا ثلاثة، جب تین افراد ہوں، فليؤمهم، چاہیے کہ انہیں امامت کروائے، احدهم، ان میں سے کوئی ایک، لیکن امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ واحقهم، اور ان میں سے سب سے بڑھ کر حقدار، بالامامت، امامت کا، ان میں سے امامت کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے، اقرأهم، جو ان میں سے سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے والا ہو۔ یہاں اقرأهم کی تشریح میں بھی محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اقرأهم سے مراد افقہهم ہے، افقہ، اور دلیل وہی حدیث ہے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کرنا۔ لیکن حنفیہ اس حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایک عالم ہو اور ایک قاری ہو تو قاری کو آگے کیا جانا چاہیے، یعنی وہ اقرأ کو افقہ پر فوقیت دیتے ہیں۔ سبحتاً نفلی نماز، اجتماع القوم وفیہم الوالی، قوم کا جمع ہونا اور ان میں ان کا والی، ان کا حکمران ہو۔ جب حکمران ہو تو حکمران کی موجودگی میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ کیا حکمران والی وہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، یا حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہی امامت کروائے؟ حدیث کا نمبر ہے 783۔ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه، مجهول کا صیغہ ہے لا يؤم، ولا يجلس على تکريمته الا باذنه۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤم الرجل، نہ امامت کروائی جائے آدمی کی، یعنی کوئی بھی شخص ایسے آدمی کی امامت نہ کروائے، فی سلطان ہی، اس کی حکومت میں، آدمی کی امامت اس کی حکومت میں نہ کروائی جائے بلکہ جو حاکم ہے وہ خود امامت کرائے، ولا یجلس، اور نہ بیٹھا جائے، علی تکریمتہ، اس کی عزت کی جگہ پر، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ وہی حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی۔ اگلی حدیث کافی طویل ہے اور باب ہے اذا تقدم الرجل من الرعیہ ثم جاء الوالی هل يتأخر۔ اذا تقدم الرجل، جب آگے بڑھے کوئی آدمی، من الرعیت، رعایا میں سے، رعایا میں سے کوئی شخص امامت کروانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ثم جاء الوالی، پھر اس کے بعد والی آتا ہے، حکمران آتا ہے، هل يتأخر، کیا وہ پیچھے ہٹ جائے؟ دونوں صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ابھی نماز شروع ہوئی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری صورت یہ کہ نماز اس نے شروع کر دی ہے، حکمران اس کے بعد آتا ہے، اور دوران نماز امام کو پتہ چل جاتا ہے کہ والی حکمران آ چکا ہے، کیا وہ پیچھے ہٹ کر اور والی کو آگے کھڑا کر سکتا ہے، یا اس کو والی کی موجودگی میں ہی نماز کو مکمل کروانا چاہیے؟ اگر بالفرض حکمران آتا ہے، نماز چل رہی ہے، تو کیا دوران نماز والی کو آگے کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح سے حضور کی بھی ایک حدیث تھی نا شیخ، جب حضور ذرا دیری سے پہنچے تو وہ پیچھے ہی نماز پڑھے، آگے کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے کوئی سامنے سے نماز لیڈ کر رہے تھے اور حضور نے پیچھے سے ہی پڑھی نماز، ایسا تھا ایک حدیث نا، لاسٹ ایئر آپ نے ہم نے پڑھایا تھا۔ صحیح جی۔ محمد سعید کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب، وہ امام اسے اپنی جگہ پر برقرار بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو امامت کروا رہے ہیں وہ والی کو یا حاکم کو آگے کر بھی سکتے ہیں، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اور جیسے عبد الرحمن بن عوف کا عمل، دونوں کا عمل جو ہے ہمیں اس میں تعلیم درس ملتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا کیا عمل تھا؟ کہ آپ کو آگے کیا گیا تو لوگوں نے جو ہے اشاروں سے، کنایوں سے آپ کو اشارہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن آپ اپنی جگہ پر برقرار رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کو امامت جاری رکھنے دو۔ آپ جو ہے وضو میں آپ حاجت کے لیے گئے تھے اور وضو کیا تھا، تو اس میں کچھ، یا ایک قوم کے قریب قوم کے پاس گئے تھے تو لیٹ ہو گئے تھے، تاخیر ہو گئی تھی ٹھیک ہے، آنے میں نماز کے لیے۔ ہم حدیث پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ معلومات اور مسائل ہمیں ملیں گے۔ جی جی باب کا ترجمہ یہ ہے اذا تقدم الرجل، جب آگے بڑھے ایک آدمی، من الرعیت، رعایا میں سے، کس لیے آگے بڑھے؟ امامت کے لیے، ثم جاء الوالی، پھر اس حکمران آئے، هل يتأخر، کیا وہ رعایا میں سے جو جس نماز کے لیے آگے بڑھا تھا، هل يتأخر، کیا وہ پیچھے ہٹ جائے؟ عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه ان بنی عمرو بن عوف كان بينهم شيء۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ بے شک بنو عمر بن عوف، کان بینہم شیء، ان کے درمیان کوئی چیز ہے، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلح بینہم، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تاکہ ان کے درمیان صلح کروائیں، ان کے درمیان نکلے صلح کروانے کے لیے، فی اناس معہ، کچھ لوگوں میں جو آپ کے ساتھ تھے۔ وحبس رسول اللہ، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، یعنی آپ وہاں گئے تو صلح کرواتے کرواتے آپ کو واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ فحانت الاولی، فحانت بس آ گئی یا قریب آ گئی، الاولی پہلی نماز، مطلب ظہر کی نماز، کیونکہ دن کی پہلی نماز ہے۔ فجاء بلال، بلال رضی اللہ عنہ آئے، الی ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف، فقال یا ابا بکر، انہوں نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وقد حانت الصلاۃ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا ہے اور تحقیق نماز کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حان قریب آ چکا ہے، حانت الصلاۃ، نماز کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فہل لک، کیا تمہارے لیے ہے، یعنی کیا تم اس بات پر راضی ہو، انت ام الناس، یہ کہ تم لوگوں کو امامت کرواؤ؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، ان شئت، اگر تم چاہو۔
فأقام بلال، تو بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی، وتقدم ابو بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، فکبر بالناس، بس انہوں نے لوگوں کے ساتھ تکبیر کہی، وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف، اور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چل رہے تھے، حتی قام فی الصف، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفوں میں سے چلتے ہوئے صف میں کھڑے ہوئے، وہ صف جو امام کے قریب ہوتی ہے یعنی پہلی صف، وأخذ الناس فی التصفیق، اور لوگ شروع ہوئے تالی بجانا، وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں التفات نہیں کیا کرتے تھے، ادھر ادھر نہیں جھانکتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، فلما اکثر الناس، بس جب لوگوں نے زیادہ کیا یعنی زیادہ تالیاں بجانا شروع کر دی، التفت، تو انہوں نے جھانکا، فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فأشار الیہ رسول اللہ، تو ان کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یأمرہ، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دے رہے تھے، ان یصلی، یہ کہ نماز پڑھاتے رہیں، فرفع ابو بکر یدیہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فحمد اللہ عز وجل، انہوں نے اللہ عز وجل کی تعریف کی، ورجع القہقرہ وراءہ، ورجع اور لوٹے، القہقرہ الٹے پاؤں، وراءہ اپنے پیچھے، اپنے الٹے پاؤں پیچھے وہ لوٹے واپس آئے، حتی قام فی الصف، یہاں تک کہ وہ صف میں کھڑے ہو گئے، فتقدم رسول اللہ، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صف کے اندر پیچھے کھڑے ہوئے تھے آگے بڑھے، فصلی بالناس، بس لوگوں کو نماز پڑھائی، فلما فرغ، بس جب نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو لوگوں پر متوجہ ہوئے، فقال یا ایھا الناس، بس فرمایا اے لوگوں، ما لکم، تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، حین نابکم شیء، حین جب، نابکم تمہیں پہنچتی ہے، شیء کوئی چیز، نابکم تمہیں پہنچتی ہے، شیء کوئی چیز، فی الصلاۃ نماز میں، اخذتم فی التصفیق، تو تم شروع ہو جاتے ہو تالی بجانے میں، انما التصفیق للنساء، سوائے سے کچھ نہیں کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے، من نابہ شیء فی صلاتہ، جس سے پہنچے کوئی چیز نماز میں، فلیقل سبحان اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے سبحان اللہ، فإنہ لا یسمعہ احد، بلا شبہ نہیں سنے گا اسے کوئی ایک، یعنی سبحان اللہ کو کوئی بھی سنے گا، حین یقول سبحان اللہ، جب کوئی شخص سبحان اللہ کہے گا، الا التفت، الا التفت، مگر وہ متوجہ ہوگا، مگر وہ جھانکے گا، خبردار ہو جائے گا کہ کوئی سبحان اللہ پیچھے کیوں کہہ رہا ہے، اسے پتا چلا کہ صرف غلطی پر ہی نہیں، کسی بھی کام پر تنبیہ کے لیے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی نقصان ہونے والا ہے، کوئی ایسی تکلیف دینے والی چیز آنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ یا ابا بکر ما منعک، اے ابو بکر تمہیں کس چیز نے روکا، ان تصلی للناس، یہ کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاتے رہو، حین اشرت الیک، جب میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا، قال ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ کے لیے لائق نہیں ہے، اپنے بارے میں کہا، ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے لائق نہیں ہے، ان یصلی، یہ کہ وہ نماز پڑھیں یا نماز پڑھائیں، بین یدی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس حدیث میں جو مسئلہ باب قائم کیا گیا تھا بالکل واضح ہے کہ اگر والی آ جاتا ہے اور کوئی بندہ دوران نماز ہی والی کو آگے کر دیتا ہے، اور والی جو وقت کا حکمران ہے چاہے نماز کی پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر بہرحال ایک مسئلہ ہوگا، اگرچہ شارح نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں جو مأموم ہے یعنی امام ہے جو پہلے امامت کروا رہا ہے، اگر کچھ رکعتیں مثال کے طور پر رہ گئی ہیں اور بعد میں حکمران آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہ اس کو بتائے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں کہ وہ کیسے بتائے گا، اس کو کیسے بتائے گا کہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اتنا بتایا کہ کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں اور قرات کہاں تک کی ہے، ہاں قرات یا تو واللہ علم شاید تخاطب، لیکن نماز سے مخاطب اگر اشاروں سے بھی کریں کہ 2 رکعتیں یا 1 رکعتیں اور الحمدللہ بتا دیں کہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، تو بہرحال یہ تو مخاطب ہونا ہوا، اور یہ مخاطب ہونا تو ظاہری بات ہے کہ نماز کے اندر منع ہے، وقوموا للہ قانتین کے منافی ہے۔ ایسی صورت میں واللہ عالم اگر حکمران کو اندازہ ہے کہ کتنی نماز ہو چکی ہے اور کتنی نماز باقی ہے، یا نماز ابھی وہ مسجد کے اندر داخل ہوا نماز کھڑی ہو چکی ہے، اس صورت میں آگے بڑھتا ہے، تو اگر وہ بالفرض پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے تاکہ نمازوں کے اوپر کوئی تشویش نہ ہو، لیکن اگر بالفرض وہ آگے بڑھتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر کچھ اضافی نماز پڑھا بھی دیتا ہے غلطی سے تو باقیوں کے لیے نفل بن جائے گی اضافی۔ اس حدیث میں جو مسائل ہمیں معلوم ہو رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ کسی جگہ کچھ لوگوں کا اختلاف ہو گیا ہے اور ہم وہاں پر اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں وہاں پر کردار ادا کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ
اکیلا جانے کے بجائے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جائے تاکہ ان کے نزدیک صلح کا جو کردار ادا کرنے والے ہیں ان کی باقاعدہ ایک اہمیت ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے یہاں سے کہ اگر وقت کا حکمران کسی عذر کی بنا پر موجود نہ ہو تو رعایا میں سے کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے۔ عوام الناس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جب نماز کھڑی ہو چکی ہو تو وہ صفوں کو درمیان میں سے چیرتا ہوا آگے آئے۔ ہاں، یہ صرف حکمران کے لیے جائز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا کیا ہے تاکہ لوگ اسی طرح متوجہ ہوں۔ اسی طرح اگر وہ جو شخص امامت کے لیے آتا ہے، یعنی مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو اس صورت میں امام جو نماز کے لیے آتا ہے نا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ آگے بڑھے کہ لوگوں کے درمیان میں سے نکلتا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور نماز کے لیے متوجہ ہوں۔ اگر کسی کو کوئی عذر لاحق ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نماز کے دوران اگر اس کو نماز توڑنی پڑ جائے یا آگے بڑھنا پڑ جائے یا آگے سے پیچھے جانا پڑ جائے اس کو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے ایک کونے سے جا کر وہ پیچھے کی طرف نکلے، درمیان میں سے نمازی کو توڑتے ہوئے بیچ میں سے نہ نکلے۔ واضح ہے؟ جیسے کسی کی نکسیر ٹوٹ گئی، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ پیچھے جانا چاہتا ہے تو کیسے جائے؟ مسجد کے ایک کونے سے۔ سر کسی کو السلام علیکم سر، ایک سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اس حدیث کو ہم کیسے دیکھیں گے جبکہ آج کے دور کے جو حکمران ہیں انہیں سیدھی قل اللہ پڑھنی نہیں آتی؟ جی ہاں بالکل، سیدھی کیا ٹیڑھی بھی نہیں آتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ جب اسلامی خلافت قائم ہو، شرعی طور پر خلیفہ ہو، تو یہ سارے احکام اسی صورت میں ہیں۔ جمہوری طریقے سے جو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے تو کیا اس کو خلیفہ میری باتیں کہا جائے گا؟ حکمران تو ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، لیکن وہ خلیفہ نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے آئے اور صفوں کے اندر سے چلتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا معنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ نہیں ہوئے تو لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی تاکہ وہ متوجہ ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے آنے دیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز میں اس قدر خشوع و خضوع پایا جاتا تھا کہ وہ مکمل طور پر نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص دوران نماز یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے کون کھڑا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس قدر انہوں نے سخت بات کہی ہے۔ تو نماز میں مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ پاؤں کس کے ہیں، پتہ چلتا ہے فلاں شخص آ گیا ہوتا ہے نا، اچھا یہ فلاں کپڑے ہیں تو مطلب فلاں شخص آ گیا ہے۔ تو یہ جاننے کی کوشش کرنا یہ بھی نماز کے خشوع و خضوع میں ایک خلل ڈالنے والا معاملہ ہے۔ شیخ ایک بار پھر سے آپ سمجھا دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفوں کو کراس کر کے آگے کیوں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو پیچھے جو ہے وہ کر کے اور آگے اس لیے بڑھے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں آگے کھڑے ہو سکے، یہ مقصد تھا۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی اگر صف بنی ہوئی ہے تو دوسری صف میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اس سے اونچا ہے۔ تو پھر امام کے پیچھے کیوں؟ کیونکہ اب وہاں پر عذر ہے کہ امام کھڑا ہو چکا ہے اور امام کو ہٹانا نمازیوں کے اندر خلل پیدا کرنے والی بات تھی، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ سب سے آگے کھڑے ہو سکے۔ شیخ محترم، جی شیخ محترم، اس میں ایک استنباط بھی ہے سورۃ الحجرات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس لیے بڑھے کہ سورۃ الحجرات میں آپ کو اشارہ دے دیا گیا تھا اور امت کو بھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ صحیح، قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، عملی طور یعنی پر آپ بھی کی بات سے آگے کسی کی اپنی بات ہے کسی کی بات نہ کریں۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوں تو لوگ آپ سے آگے نہ بڑھیں، عملی طور پر بھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، نماز پوری کروا دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو نماز کے دوران، امامت کروا رہے تھے، نماز کے دوران اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ کیوں انہوں نے کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو حکم دیا کہ تم نماز کو جاری رکھو تو اس عزت افزائی کے ملنے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ مجھے آخری نبی نماز پڑھانے کا حکم دے رہے ہیں، امام الانبیاء، یعنی جنہوں نے انبیاء کی امامت کروائی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھاؤ، یہ کوئی معمولی شرف نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے دوران اگر اس طریقے سے چھوٹی سی حرکت اگر ہو جائے، انسان کر بیٹھتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا یا اس طریقے سے کوئی اضافی کام، تو وہ نماز کے توڑنے کا سبب نہیں بنتا، کیونکہ اگر یہ نماز کے خلاف عمل ہوتا، اس سے نماز کی صحت پر فرق پڑتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے بلاتے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو نماز کے خلاف عمل ہے۔ لیکن آپ کا ان کی اصلاح نہ کرنا، اس کو برقرار رکھنا، مطلب اگر اتنا عمل ہو کہ انسان اپنے ہاتھوں کو نماز کے دوران بلند کر دے دعا کرتے ہوئے یا کسی اور بنا پر، تو اس سے نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ جی آیات عذاب یا آیات رحمت پر ٹھہر کر
نماز فرض کے دوران اللہ تعالیٰ سے جنت یا رحمت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ طلب کرنا اس کے عذاب اور غضب سے جائز ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے لوٹے، لیکن پیچھے لوٹنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ الٹے پاؤں پیچھے لوٹے، یعنی قدم اٹھاتے ہوئے پیچھے آئے، وہ مڑ کر پیچھے نہیں لوٹے تاکہ نماز میں جو قبلے کی سمت ہے اس سے ان کا رخ تبدیل نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نماز مکمل کروانے کے بعد فوراً لوگوں پر متوجہ ہوئے اور ان کی اصلاح فرمائی کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں نماز میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو تم تالیاں بجانا شروع کرتے ہو۔ تالیاں بجانا عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، کیونکہ عورت کو اب دوران نماز اپنی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ تصفیق کہتے ہیں کہ ہاتھ کے اندرونی حصے کو دوسرے ہاتھ کے اندرونی حصے پر مارنا، یہ تصفیق ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تصفیح ہا کے ساتھ، تصفیح وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کے اندرونی حصے کو ہاتھ کے بیرونی حصے پر مارنا، وہ تصفیح ہوتی ہے۔ تصفیق ہاتھ کے دونوں اندرونی حصے آپس میں ملانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورتوں کو نماز میں کوئی معاملہ پہنچے تو وہ تالی بجا کر اور متوجہ کریں گی۔ تصفیق تصفیق یا تصفیح، دوسری حدیث میں تصفیق کے الفاظ بھی ہیں، تو یہ تصفیح بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے لوگوں کو نماز مکمل کیوں نہیں کروائی؟ تو پھر انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ ابن ابی قحافہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ پڑھی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری صف میں پڑھی تھی، اگر کہیں ہے تو وہ مجھے بتا دیں، لکھ کر دکھائیں۔ تصفیح تا صاد فا اور آخر میں اگر ہا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ کا اندرونی حصہ ہاتھ کے بیرونی حصے پر یوں کر کے مارنا، اور اگر تصفیق آخر میں قاف ہو اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ کے دونوں اندرونی حصوں کو آپس میں ملانا۔ صرف قاف کی جگہ پر ہا لگا دیں۔ ہاتھ کا ایک حصہ ٹھیک ہے، کافی ہے، تو انشاءاللہ باقی ہم اگلے ہفتے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آ رہی آواز صحیح؟ تو ہم اجناس ربویات کو ایک دفعہ سمجھا دیں آپ کو تاکہ جی رب الفضل اور رب النسیہ۔ رب الفضل یہ کس کو کہتے ہیں؟ جی نقد میں سود جو ہوتا ہے، نقد میں سود، اور یہ ہے ادھار سود۔ جنس ایک ہو تو دو شرائط ہیں، جنس ایک ہو تو کاروبار کی دو شرطیں ہیں، لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں اجناس ربویات کی۔ اجناس ربویات کون سی ہیں؟ ہم نے دو قسمیں بنائی تھی نا اس کی، ایک بنائی تھی ہم نے سمن مسمن اور دوسری بنائی تھی ہم نے مسمن، قیمت والی اور ذخیرہ ہونے والی جو چیز ہے، کھانے اور ذخیرہ، جس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے تھے آپ کے گندم، کھجور، تمر، جو وغیرہ 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 وغیرہ، اور اس میں آپ کے ہو گئے سونا، چاندی اور پھر کرنسی۔ جب آپ سودا کریں گے، مثال کے طور پر ہم کاروبار کر رہے ہیں سونے کا، سونے کے ساتھ سونا دے رہے ہیں، سونا لے رہے ہیں، تولا تولا، پرانا نیا، ٹھیک ہے، پرانا ایک تولا دیا، نیا ایک تولا لینا ہے، سونا۔ دو شرطیں ہیں یہاں پر، اس عمل کو جائز بنانے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک،
नकद। ठीक। नंबर 2, बराबर एक चीज भी मिस हुई यहां से सूद हो जाएगा। दुकान पर बैठे बैठे ये दे दें, उतना ही ले लें और वापस आ जाए। मिसाल के तौर पर जाहिर है दुकान में आप जाएंगे तो कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जो 1 तोला पुराना लेकर 1 तोला नया दे दे आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या करेंगे वो? बोलेंगे 4,000 रुपये मजीद दें, 10,000 रुपये मजीद दें, 50,000 रुपये मजीद दें, वगैरह वगैरह। हम उसका पता क्या कहते हैं? उसके इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं मेहनत मजदूरी वगैरह वगैरह। ये अमल जायज नहीं है, हराम, सूद। और अक्सर यही होता है, अक्सर क्या सब यही करते हैं जी। अब क्या तरीकाकार है? अब आप पूछे ना, अगर एक चीज गलत है तो उसका सही तरीका भी तो होगा ना। सही तरीका ये है, आपके ज़हन में क्या है? चले आप बताएं जी। जी हाँ, इसको पहले बेचें, उसके बाद पैसे डालें, लाख डालें, 2 लाख डालें, जितना मर्जी नया सोना खरीद लें। लेकिन वो क्या बैठे बैठे नया खरीदें? अब एक और मसला आएगा। और मसला पता क्या है? हमें ये डिजाइन ही पसंद नहीं आ रहा, डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, हमें दूसरा चाहिए, तो उसका तरीका भी है। आपके ज़हन में क्या तरीका होगा? आप तो दुकानदार को कहेंगे ये लें पैसे 2 लाख और मुझे ये सेट बना दें। आपने तो पैसे दे दिए, दुकानदार ने क्या किया? आपको नहीं दिया, वो दे रहा है 1 महीने बाद, 15 दिन के बाद, तो नकद तो ना हुआ ना। एक जानिब से नकद है, दूसरी तरफ से लेट हो रहा है। तो आज के दौर में अंदाजा लगा सकते हैं, सुबह कीमत कुछ और है, शाम को कुछ और है। अब क्या करेंगे? सोना तो लेना है, तो आप बिस्किट क्या करें? बिस्किट खरीदें, दुकानदार को कह दें ये मेरा बिस्किट है, ये डिजाइन बना दें और मजदूरी बता दें अपनी। तो कौन बिस्किट खरीदे? तो अब किसने कहा सोना खरीदो और नसूद है? नाजायज है, हराम। सही तरीके से काम करना जायज है। मैंने मिसाल दी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम बेहतरीन खजूर का 1 सा लेकर आए। 1 सा, 1 मन को कहते हैं, 2 मन को 1 सा? 1 मन या 2 मन? 2 मन। 2.5 किलो को कहते हैं, 2.5 किलो को कहते हैं। मैं देख रहा था कुछ याद भी है या भूल गया सब। 1 सा। तो जब 1 सा दिया, आपने फरमाया ये तो हमारी खजूरें थी नहीं, ये कहां से आई? तो साहब ने फरमाया अल्लाह के रसूल हमारी बोसीदा पुरानी सड़ी हुई खजूरें थी, हमने 2 सा देकर 1 सा खरीदा है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया अव्वी ऐनुर रिबा, यही तो सूद है। तो साहब ने फरमाया अल्लाह के रसूल अगर उम्दा चीज खानी हो तो आपने फरमाया पुरानी चीजें बेचो, फिर पैसों से नई चीज खरीदो। ठीक है। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं। ये तो जिन्स, शेख सवाल कर लूं मैं एक? ये समझा दूं उसके बाद। ये था जिन्स। अगर जिन्स तब्दील हो जाती है, यानी सोना चांदी, अब सिर्फ एक शर्त है, नकद, बराबरी की नहीं। बराबरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? आज के हिसाब से डॉलर रुपए, डॉलर और रुपए। डॉलर देके रुपए ले लें, रुपए देके डॉलर खरीद लें, लेकिन इधर से लें और इधर से लें। ऐसा नहीं कि आपने पैसे दे दिए, मुझे 1 हफ्ते बाद में डॉलर चाहिए, सूद है। 1 हफ्ते के बाद मुझे पैसे दे दीजिएगा, सूद है। इधर से दें, इधर से लें। अब आपके समझ में आई बात? क्या हो गया इसमें? जिन्स है अजनास रबवियात में से। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो, शेख सवाल ये है कि आपने कहा ना कि अगर हम पुराना सोना देने के लिए जाते हैं तो वो नया सोना जो है वो कुछ 4,000 या ऊपर कुछ रकम लेके हमें पैसे दे रहा होता है, सोना दे रहा होता है। तो शेख उनकी अपनी जैसे यूं होता है ना कि सोना खरीदने में मजदूरी हो गई या प्रोसेस में जो उनके ऊपर जो पैसे लग रहे होते हैं, तो वो तो अगर वो लें तो वो तो जायज हुआ ना?
جیسے اگر سونا 1 تولہ جو ہم بیچ رہے ہیں تو اس کی وہ رقم بھی ہمیں دے, اور جو نیا ہلو آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی سر آ گئی, آ رہی ہے. آئی نہیں ہے صاحب, نہیں ہے نا ابھی تک, نہیں ہے صاحب, شیخ زیاد صاحب نہیں آئے. اچھا جو آپ نے کہا ہے نا, تو ظاہر ہے جو میں سونا دے رہا ہوں اس پر بھی تو مزدوری لگی ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہاں اس پر بھی محنت لگی ہوئی تھی نا, وہاں بھی وہ سارے معاملات ہوئے ہیں نا. سونا تو ہے نا, وہ بھی سونا, یہ بھی سونا. یا یہ کہیں گے یہ سونا نہیں ہے, سونے کی ذات میں تبدیلی نہیں ہوگی چاہے 2 سال بھی رکھ لوں میں, سونا تو سونا ہے. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں یہ ڈیزائن پرانا ہے, یہ ڈیزائن نیا ہے, لیکن اس پر بھی محنت لگی تھی, اس پر بھی محنت لگی ہے. یہ تو کوئی وہ نہیں ہے. جنس ہے کہ تو اجناس ربویات میں, اجناس ربویات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب قیمت بننے والی ہر چیز, وہ سونا ہے, وہ چاندی ہے, وہ ڈالر ہے, وہ ریال ہے, وہ درہم ہے, کوئی بھی ہے, جو چیز قیمت بنتی ہے اس کا جب آپس میں تبادلہ کریں گے, آپس میں تبادلہ, قیمت بننے والی چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بولے نا. سمن, سونا, چاندی, روپے, ڈالر, ریال وغیرہ وغیرہ, یہ کیا چیزیں؟ اچھا اس کے اندر سونا, سونا ایک تو یہ شکل ہو گئی, دوسرا چاندی, سونا, ٹھیک ہے. اس میں کیا شرط ہے؟ نقد برابر. اس میں کیا شرط ہے؟ صرف نقد, ٹھیک ہے, برابری ہو ہی نہیں سکتی. بات سمجھ میں آ گئی بالکل. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف, مسمن کی طرف, جن کو قیمت سے خریدا جاتا ہے. گندم, جو, تمر, نمک, پھر آپ آ جائیں چاول, بادام, مکئی وغیرہ, جتنی بھی چیزیں جو کھائی جاتی ہیں اور ذخیرہ کی جا سکتی, یہ مسمن ہے, ان کو اس سے خریدتے ہیں. اس میں بھی سیم وہی بات, گندم کو گندم سے خریدیں گے تو شرط کیا ہے؟ نقد برابر. جو کو آپ گندم سے خرید رہے ہیں, کیا شرط ہے؟ صرف نقد. جنس بدل گئی نا. اس میں بھی جنس اگر ایک ہی ہوئی, گندم دے کر گندم لے رہے ہیں, تو سیم وہی 2 شرطیں. اگر جو اور گندم کا تقابلہ کریں گے, ظاہر ہے ایک چیز مہنگی ایک سستی ہے, تو برابری تو نہیں ہو سکتی. البتہ نقد شرط ہے, نقد شرط ہے. اب ایک اور بات, اور وہ بات یہ ہے, کیا سونے سے گندم خریدنا چاہ رہے ہیں, سونے سے کہہ لیں, آج کے حساب سے یوں کہہ لیں, روپے سے آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تمر, ٹھیک ہے. تمر کہتے ہیں پیاز کو, کھجور کو, ٹھیک ہے, کھجور کو کہتے ہیں. کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں, کوئی شرط. ادھار بھی جائز ہے اور برابری کی شرط نہیں, کوئی شرط نہیں. یہ فرق ہے. سمن سے جب آپ مسمن خریدیں گے تو اس میں ادھار بھی جائز ہے اور اس میں کمی بیشی بھی زائد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے, کیا لیا ہوا تھا؟ جو ادھار لیے ہوئے تھے آپ نے. اور جو کیا ہے؟ اجناس ربویات میں, لیکن وہ کس کے بدلے تھے؟ چاندی کے بدلے, درہم کے بدلے. درہم دینے تھے لیکن نہیں ہو سکے. تو یہ اصول ہے, اس اصول کو ذہن میں بٹھا لیں. آپس میں تبادلہ کریں گے, جنس دیکھیں گے ایک ہے تو 2 شرطیں, جنس الگ الگ ہے تو 1 شرط. ان میں بھی آپس میں تبادلہ کریں گے, جنس ایک ہے تو 2 شرطیں, جنس بدل گئی تو 1 شرط. سمن سے مسمن خریدیں گے تو کوئی شرط نہیں. ادھار بھی جائز ہے, کمی بیشی تو ظاہر ہے کیا, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ کر کے بات سمجھ میں آ گئی ہو. سر بہت سارے سوال ذہن میں آ رہے ہیں, ہم آپ سے کچھ سوال کر سکتے ہیں؟ اب بھی سوال ذہن میں آ رہے ہیں.
سر ہمارے مسائل کے سوال ہے نا. آپ مثلا ایک مسئلہ رکھیں. مثال کے طور پہ ایک میں نے سونا دیا تو خریدنے والے نے دکاندار نے ایک کاغذ پہ پورا مجھے چارٹ بنا دیا کہ آپ کا یہ ہے, اس میں اتنا ویسٹیج ہے, اتنی اس کی بنوائی تھی اور اس کی کل قیمت اب جو میں خریدوں گا وہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے میں خرید رہا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے پیپر پہ بنا دیا, میرے ہاتھ میں رقم نہیں دی. اور جو میں نے نیا ڈیزائن پسند کیا اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کا سونا اتنا ہے, اس کی قیمت اتنی ہے اور اس کی قیمت 1,20,000 ہے. حالانکہ سونے میں وزن میں اب جو میں خرید رہی ہوں اس کا وزن کم ہے, جو میں دے رہی ہوں اس کا وزن زیادہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی وہ خریدتے ہیں وہ کم پہ خریدتے ہیں اور جو بیچتے ہیں وہ زیادہ پہ بیچتے ہیں. پیپر پہ انہوں نے سارا بنا دیا. اگر آپ نے میری بات کو غور سے سنا ہوتا, سنا ہے سر, غور سے سنا ہے. ہر مسئلے کو حل کر دیا. میں نے بتایا تھا ایک ہی صورت بنتی ہے آپ کے پاس, اپنا سونا دے دیں اور اپنی مرضی کا ڈیزائن بنوا لیں اور مزدوری طے کر لیں, بس ختم بات. اور کوئی صورت ہی نہیں ہے آج کے دور میں اس سود سے بچنے کی. سونے کے کاروبار میں کوئی صورت نہیں. آپ اپنا سونا پرانا بیچیں, نیا خریدنا چاہتے ہیں تیار شدہ یہاں سے دیں اور خریدیں. کوئی ڈیزائن آپ کو یہ پسند نہیں آ رہا تو سونا الگ سے خریدیں, بسکٹ اس سے بنوائیں اور اس کے بعد, کیونکہ وہ آپ کو دے گا آپ کے سونے سے تیار کر کے, اپنا نہیں لگا رہا. ویسٹیج اسی سے ہوگی, آپ نے دیا, صرف آپ نے کیا دینی ہے مزدوری, اس کو سونا آپ کا اس کا نہیں ہے. اور وہ آپ نے کر دیا اس کو. ٹھیک ہے سر, الحمدللہ بہت کلیئر ہو گیا. سر آپ نے کہا ہے کہ گندم سے گندم خریدنی ہے, ٹھیک ہے, تو گندم سے گندم خریدنے کی کیا شرط ہوگی؟ مطلب میرے پاس آلریڈی گندم موجود ہے تو مجھے دوسری گندم کیوں خریدنی ہے؟ آپ نے سونا کیوں بیچا اپنا؟ سر ڈیزائن نیا پہننے کے لیے. ہاں جی, پرانی گندم بھی ہوتی ہے اور نئی گندم بھی ہوتی ہے. ایک گندم ہوتی ہے باریک, ہوتی ہے موٹی. گندم کے اندر بھی ذائقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پرانی وہ سسری لگ چکی ہوتی ہے, اس کو اب وہ جانور کھائیں گے, اور نئی والی موٹی فریش تازہ وہ آپ نے کھانی ہے, تو ہے نا. تو سر پرانی ہماری اتنی اگر سسری لگی ہوئی گندم ہے اس کو کوئی نقد, یعنی ہم 1 کلو گندم دیں اس کے بدلے کوئی ہمیں فریش 1 کلو گندم دے گا؟ اس لیے تو میں نے کہا آپ کو, جیسے نبی اسلام نے الگ سے اپنا بیچو, کوئی دے گا نہیں, کوئی نہیں دے گا, تو آپ اپنی پرانی بیچے اور پیسوں سے نہیں خرید لے. رائٹ, ٹھیک ہے. شیخ ایک سوال پوچھیں. نماز کھڑی ہو گئی, ٹھیک ہے, نماز کے بعد انشاءاللہ. سر ایک سوال اور ہے ڈالر اور روپے میں ادھار کا, کہ کسی کو ڈالر, کسی نے آج ڈالر دیے کہ میں آپ کو $1000 دے رہا ہوں, اس وقت روپے کی قیمت یہ تھی, اور آپ مجھے 6 مہینے کے بعد واپس کیجیے گا, سارا اسلامی طریقے سے طے ہو گیا, لیکن 6 مہینے بعد ڈالر کی قیمت بدل گئی, اس کو ملے تھے مثال کے طور پہ اگر ڈالر بیچے تھے 1.5 لاکھ روپیہ اس وقت, جب وہ 6 مہینے بعد دے رہے ہیں. ابھی تو میں نے جواب دے دی, سود ہے, ادھار سود ہے. سر اگر ضرورت پڑ جائے کسی باہر کے ملک سے کسی کو اب یہ اپنے بھائی بند سے پیسے لینے کی, یہ قرض حسنہ ہے, یہ قرض حسنہ ہے, جتنے دیں گے اتنے ہی لیں گے, بس ختم بات. وہ اس وقت ڈالر 200 کا تھا, 300 کا تھا, وہ قرض نہیں ہے. ڈالر لیے تھے ڈالر ہی دیں, کر دیں, ڈالر ہی واپس کرنے. بالکل ڈالر ہی واپس کریں گے آپ. اوکے, جزاک اللہ خیر سر. مطلب جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی دے دیے جاتے ہیں, آپ نے ادھار لے لیا کسی سے قرض حسنہ کے طور پر ڈالر, اور پھر آپ نے واپس کرنے سال کے بعد, ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہوگی, تو آپ نے واپس ڈالر ہی کرنا ہے, فائدہ بھی تو آپ نے اٹھایا. یہ قرض حسنہ کے طور پر ایسے دیں گے کاروباری تو وہ سود ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, پوچھ سکتی ہوں کیا؟ ایک منٹ میں یہ جواب دے دوں. یہ آپ نے پوچھا ہے کہ ایک ہی ماڈل کا تبادلہ ناقص رائے میں درست نہیں, اللہ یہ کہ جو اصول میں نے بتا دیے ہیں, باقی وہ خیالات ہیں آپ کے, وہ خیالات ہی ہو سکتے ہیں, باقی اصول ضابطے ساری چیزیں میں نے بتا دی. ہماری روزمرہ میں سود سب سے زیادہ سونے کے تعلق سے پایا جاتا ہے. دوسرا جو ہمارے ہاں زیادہ سود پایا جاتا ہے وہ بینک کا نظام جو ہے, بینک سے آپ گاڑی لے رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی بینک اس وقت اسلامی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسلامی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی بینک کو مسلمان بینک بھی نام دے دیں تو بھی غیر مسلمی رہے گا وہ, ٹھیک ہے. شراب کو لسی کہہ کر بیچے نا, جیسا ہو رہا ہے, تو وہ شراب ہی رہے گی. تکافل, مزاربہ اور فلاں اور انشورنس اور یہ اور وہ سب سود اور فراڈ ہے. اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. لائف انشورنس ہے, فلاں ہے اور فلاں ہے. کہا جاتا ہے گاڑی اس کے بغیر نہیں ملتی, تو آپ کو کس نے کہا لے, ان شرائط کے ساتھ گاڑی مل رہی ہے تو یہ شرائط غیر شرعی ہیں, آپ نہیں قبول کر سکتے. میڈیکل انشورنس جائز نہیں ہے. موبائل سے بھی دیکھیں سود کیسے زبردستی دیا جا رہا ہے. ادھار لینے جی موبائل لون آپ کو مل رہا ہے جی 10 روپے کا ایڈوانس. اب اگر آپ کو 1000 روپے چاہیے تو 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہے. بہت سخی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ, اتنا حسن سلوک ہے ان کا. آپ کو ضرورت ہے یہ لیجیے پیسے, ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہے سود. ایک عام مسلمان کو بھی سود میں ملوث کر دیا گیا, ایک عام مسلمان کو جو بینک تک رسائی نہیں ہے لیکن اس کو اس کے ذریعے بنا دیا گیا. اسی طرح آپ نے یہ دیکھا ہوگا بینک کی کچھ سہولیات, آپ شاپنگ کریں میزان کارڈ استعمال کریں 35% ڈسکاؤنٹ. فلاں ہوٹل میں کھانا کھایا آپ نے یہ والا بینک کا کارڈ یوز کیا تو 25% ڈسکاؤنٹ, سود ہے. اچھا ان کو جو 25% یا 30% ڈسکاؤنٹ وہ بینک پے کر رہا ہوتا ہے, ان کو ہو ہی نہیں سکتا ایسے, اگر کی بات ہی نہیں ہے نا.
پھر کیوں ایسا محترم کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ محترم قطع کلامی کا معذرت بات کر رہا ہوں شیخ محترم. تو مارکیٹنگ کس کی ہو رہی ہے؟ کی ہو رہی ہے نا، تعاون تو کر رہے ہیں نا آپ، تعاون ہو رہا ہے نا. پھر تعاون کی صورت میں اگر وہ نہیں لے رہا تعاون کی شکل ہوگی اس میں، تو ولا تعاون والے اس میں السلام علیکم شیخ محترم. السلام. آپ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ آپ کی طبیعت نیک چاہتے ہیں اللہ کے فضل سے. شیخ محترم سوال یہ ہے کہ ایک ماڈل ہے 2020 کا اور دوسرا ماڈل بھی 2020 کا اور کمپنی بھی ایک ہی ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی بندے آپس میں تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، ایک کی حالت جو ہے ناقص ہے، ایک کی حالت جو ہے بہتر ہے، اچھی ہے. میں سمجھ گیا، گاڑی اجناس ربویات میں سے ہے ہی نہیں. گاڑی کے تبادلے میں پیسے دے سکتے ہیں، میرا یہ موبائل لے لیں، اپنا موبائل دے دیں، میں 10,000 دینے کے لیے تیار ہوں. پر یہ اجناس ربویات میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اجناس ربویات سمجھا دی میں نے. اس کے علاوہ ہر چیز میں ادھار بھی جائز ہے، کمی زیادتی بھی جائز ہے. نبی اسلام نے لیا تھا نا ایک اونٹ، فرمایا کہ ادھار دے دو، جب ہمارے پاس آئے گا ہم 2 دے دیں گے آپ کو. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ٹھیک سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی شیخ صاحب. تو سر قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہو جائے گی؟ وہ تو اجناس ربویت میں نہیں ہوئی. کس سے لیں گے آپ؟ سر کوئی کمپنیاں بھی گاڑیاں اس طرح سے دے رہی ہوتی ہیں اور بینک بھی دے رہا ہوتا ہے. دیکھیے ان کا سود کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اگر آپ قسطوں پر کوئی چیز لے رہے ہیں اور قسط چارٹ ہونے پر جرمانہ لگتا ہے تو سود ہے، یہ ناجائز ہوگی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. کوئی ایسی چیز ٹھیک ہے آپ لے لیں، یہ ریٹ طے ہو گیا، قسطوں میں پیسے ادا کر دیں، کوئی جرمانہ نہیں ہے اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں بالکل. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل کے زمانے میں تو ہر وقت پیسے جیسے ریال میں یا ڈالرز میں اپنے گھروں میں بھجواتے ہیں لوگ، لیکن اس وقت ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ہنڈی سے کرنسی ایکسچینج سے ہی بھجوائیں گے، تو وہاں پر کچھ اور، تو اس کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، وہ کیسے بھجوائیں پھر کے پیسے اگر بھجوائیں؟ وہ تو ٹیکس وغیرہ کرتا ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کوئی. اچھا، وہ مطلب اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں، بھجوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ بس یہ پوچھنا. جزاک اللہ. شیخ ایک سوال ہے. جی کریں. شیخ صاحب ہم لوگوں کے ایگریکلچر میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب فرٹیلائزر خریدتے ہیں زمینوں کے لیے، تو اگر ہم نقد دے کر فرٹیلائزر خریدتے ہیں تو یوں سمجھ لیں وہ ہمیں جیسے پڑے گا 5 لاکھ کا، جتنی بھی زمین کے لیے ہمیں چاہیے. لیکن اگر نقد نہیں دے سکتے ہیں، ادھار پہ لیتے ہیں، تو وہ ہمیں 6 مہینے کے ادھار پہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جب فصل اترے گی تب دینا، لیکن تب اس کی قیمت جو ہے وہ 7 لاکھ ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے کیونکہ اس کی قیمت اس وقت اتنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. کیش کی اور ہے اور ادھار کی اور ہے. جی. یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان مختلف ہی ہے. آج کے دور میں جو صورتحال اختیار کی جا چکی ہے اس حوالے سے، زمین کے حوالے سے ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں زمینداروں کو جو انہوں نے ستیہ ناش کر رکھا ہے اس معاملے کا، سود کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یعنی جتنا ہماری زراعت کے اندر سود پایا جاتا ہے کسی چیز میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ کھاد وغیرہ، بیج وغیرہ، کیمیکلز وغیرہ، اس پر زیادہ جو آ چکے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. غیر مسلموں نے خوب مسلمانوں سے سود کیسے 2 طریقے سے لوٹتے ہیں. نمبر 1 ادھار دیا، ایک بوری اگر 4,000 کی ہے تو ادھار پر آپ کو انہوں نے 5,000 کی دی، اور پھر آپ نے اپنی فصل دینی بھی ان کو ہے. جب آپ فصل دیں گے تو اس فصل پر اگر 1 بننا ہے تو 1 کلو کاٹیں گے. دونوں طریقے سے لوٹ رہے ہوتے ہیں. اس میں بچنا ہی بہتر ہے. اور پھر میں آپ کو کھاد دے رہا ہوں، آپ نے مجھ سے ادھار لیا، میں کہیں اور سے ادھار لے رہا ہوں. ایک چین ہے، ادھار در ادھار در ادھار، یہ بھی ناجائز ہو گیا. یہ بھی ہو رہا ہے. اس کا ہمارا جو زراعت اتنا زبردست ہے پاکستان کا، اور وہ برباد پتہ کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک زراعت سے پہلے سود کا معاملہ ہوتا ہے، اور دوسرا زراعت کے بعد عشر کا معاملہ نہیں ہوتا. عشر نہیں دیتے لوگ. عشر نہ دینے کی وجہ سے برباد ہوئے، اور ادھر سے ابتدا جو فصل لگا رہے ہوتے ہیں سود میں داخل ہو جاتے ہیں. بچنا چاہیے. جتنی پہنچ ہے نا، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ادھار در ادھار در ادھار در ادھار. کسان کیا ہوتا ہے، اتنے ادھار لے چکا ہوتا ہے، جب فصل دے رہا ہوتا ہے تو بھی اپنے قرض سے جان نہیں چھڑا سکتا. وہ یہ نتائج ہے ہمارے سامنے. وہ دونوں طریقے سے لوٹ رہے ہوتے ہیں. وہ بڑے امیر ہو رہے ہیں، ایک کھاد ادھار دے دی زیادہ پیسوں میں، وہ ادھار دے دیا. باقی مسئلہ کیا ہے، قسطوں کا کاروبار جائز ہے. قسطوں کا کاروبار جائز ہے. ہمارے یہاں جو ادھار اور نقد کے معاملات ہیں وہ سود کی طرف چلے گئے. بچنا ہی بہتر ہے. جواز اہل علم دیتے ہیں، لیکن جس جواز کی وجہ سے انگلی سے ہاتھ کی طرف ہم چلے گئے تو بچنا ہی بہتر ہے. ہمیں تھوڑی سی انگلی چاہیے ہوتی، باقی ہاتھ لینا ہماری عادت ہے. ہم کہتے ہیں کہیں سے راستہ مل جائے، اس کے بعد پھر آگے نکل جاتے ہیں. اور راستہ دینے کا نقصان یہ ہوا اتنا سود اس زراعت میں داخل ہو چکا ہے. اللہ امان الحفیظ. بینک کی کسی سہولت سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے. کسی سہولت سے فائدہ نہیں لے سکتے. کارڈ کے ذریعے. وہ کارڈ کون سا ہوگا آپ کا؟ وہ جائز نہیں ہے.
पहली बात वो कार्ड ही जायज नहीं है। हाँ वो आप तो ले सकते हैं, आप तो पेमेंट ले सकते हैं, आपने जो चीज दी है ना, जितनी चीज दी है उतनी आप पेमेंट ले सकते हैं उससे, ठीक है। बाकी वो कार्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कार्ड नाजायज है। आप बोले अब एक मैंने बैंक से मुआहदा कर लिया 1 लाख रुपए का, मैं महीने में 1 लाख रुपए खर्च करूंगा और यह कमाने से पहले पहले मैं दे दूंगा आपको, और दे देते हैं आप, कोई सूद नहीं लगा आपको, लेकिन मसला ये का मुआहदा हराम है। हाँ, बैंक से अगर आपका ये मुआहदा होता है, ये मुआहदा नाजायज है। आप कस्टमर को ये सहूलत दें कि ये कार्ड इस्तेमाल करें, हम पेमेंट करेंगे, ये मुआहदा भी नाजायज है। बैंक से जब आप लेंगे तो बैंक आपको दे रहा है, लालच दे रहा है आपको, है ना, जिस वजह से क्योंकि अक्सर ज्यादा कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर से उनको कार्ड दिया हुआ है, इधर से आपको कह रहे हैं कि वो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आपको, मामला तो होगी ना, बिल्कुल मामला। सर लेकिन पूरी दुनिया से हज भी हो रहा है। ये जो कार्ड इस्तेमाल होता है ना, कार्ड, वो कहते हैं देखिए हम पूरी पेमेंट देते हैं सूद लगने से पहले। आपने मुआहदा तो किया है ना कि अगर लेट हो गई तो मैं सूद दूंगा, सूद देने के लिए रजामंदी, ये एग्रीमेंट ही जिसमें सूद देना और लेना जो आप उस पर एग्रीमेंट कर रहे हैं हराम है, जायज। लेकिन हज भी तो हो रहा है, पूरी दुनिया से कार्ड ही डालना पड़ रहा है आपको, उसमें क्रेडिट कार्ड का नंबर डालते हैं। तो अब ये इन्होंने सिस्टम कर दिया है कि एजेंट के थ्रू नहीं बल्कि आप खुद ही अपना अप्लाई करें और क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे तो फिर आपका, तो उसका फिर क्या हाल है? उसका तो डेबिट कार्ड यूज कर लें, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें आप। तो डेबिट कार्ड के अंदर इतनी ज्यादा जैसे आपकी रकम हो तो अगर जैसे 15, आप जैसे यहाँ पे डॉलर्स हैं तो अगर डॉलर्स आपके दे रहे हैं $15,000, तो वो इतना अमाउंट होता नहीं है। और यहाँ पर मसले बहुत ज्यादा हैं कि अगर डेबिट कार्ड में आपके पास पैसे कितने आ गए, फिर कहाँ से आ गए, बहुत सारी चीजें से गुजरना पड़ता है, तो वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इतने अमाउंट होता ही नहीं किसी के पास भी डेबिट कार्ड के अंदर ना। $15,000 आपके पास, $20,000 डेबिट कार्ड, वो सूरत पहली बात क्रेडिट में कैसे आ जाएगा फिर? क्रेडिट कार्ड की तो हमने बात कर दी, वो जायज ही नहीं, आप वो ले ही नहीं सकते। उसके बाद अब आपने हज पे जाना है, वो आपके पास कोई जरिया है तो ठीक है, कोई जरिया नहीं तो आप पर हज फर्ज नहीं है। अच्छा वही है इस्लामी गैर इस्लामी, वही लस्सी को नाम दे दें, वही है। और ये हदीस में देखिए कुर्ब क़यामत ये जिक्र किया गया है, हराम चीजों का हलाल नाम देकर इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। आज हमारा पीरियड किया, आज हम नहीं पढ़ेंगे ना पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अफसोस है कि मैंने ये छेड़ा क्यों। जी बोले। जी, यहाँ गल्फ में एक वो तरीका ये है कि इस्लामिक बैंक्स में क्रेडिट कार्ड जो है ना एक डिपॉजिट लेकर दिया जाता है, जो कन्वेंशनल बैंक से अलग होता है। यानी ये डिपॉजिट वो रखते हैं, समझे 10,000 रियाल के इवज कार्ड इश्यू होता है और जो भी आप उससे ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें से डिडक्ट होता है। तो यहाँ तो जो है ना जो शरिया कमिटीज हैं वो इसको जायज करार देती हैं। आपका क्या ख्याल है? डेबिट कार्ड हो गया ना? नहीं, डेबिट तो नहीं है, क्रेडिट कार्ड ही है, वीजा और मास्टर कार्ड ही होता है, लेकिन आपसे डिपॉजिट लिया जाता है आपके पास कि आपके अकाउंट में एक अमाउंट आपका ब्लॉक किया जाता है। ये डेबिट कार्ड है? जी नहीं, डेबिट नहीं, ये क्रेडिट कार्ड है। नहीं, क्रेडिट कार्ड है लेकिन वो फंक्शन डेबिट कार्ड के तौर पर ही करता है। तो उसमें फंक्शन डेबिट होती है ना उसमें? जी, उसमें आपकी अपनी रकम होती है ना जो इस्तेमाल। हाँ हाँ, अपनी रकम तो होती है, लेकिन वो एज ए डिपॉजिट रखते हैं, वो तो जायज है, इसमें तो कोई अर्ज नहीं, वो तो जायज है, आपकी अपनी रकम है तो जायज है। हो गया जी, सही पढ़ लिया आज मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। करें जी। सर एक छोटा सा सवाल है मेरा, जब हम बैंक में पैसे रखते हैं और उसी रकम से वो बैंक वाले जो हैं वो उसको सूद पर लोगों को देते हैं, तो हमारा तो बैंक में पैसा रखना ही सही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पैसे से वो सूद का कारोबार चला रहे हैं, तो फिर हमें रखना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये मसला है, इसलिए हम कहते हैं कि जिसके पास वसाइल बड़े महदूद है उसको अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं। दुनिया से जिसके कारोबार हैं, सारे मामला चल रहे हैं, तो फिर उसको इन चीजों की तरफ एतबार मजबूरी, बस मजबूरी की हद तक वो उसको इस्तेमाल करे, और उसमें भी करंट अकाउंट, सेविंग नहीं बिल्कुल। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप साल के लिए उसमें रकम जमा ना करवाएं, उसको कहीं ना कहीं मसरफ बनाएं। ये है कि महीने में 10 दिन में 15 दिन में ट्रांसफर कर देंगे हम, उधर उधर आपकी रकम घूम रही है तो समझ में आता। आप सेव किए जा रहे हैं और आपके लाखों करोड़ों में पड़े हुए हैं और आप बैंक उसका इस्तेमाल कर रही है और आपको साल 2 साल हो गए उसकी परवाह नहीं। इससे बचना चाहिए, इस तरह की सूरत से। उससे बेहतर आप इसको कहीं अच्छा बेहतर मसरफ बनाएं। सर एक छोटा सा सवाल है और, अगर हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट करोड़ के ऊपर होता है, तो क्या करते हैं ये लोग, मतलब कि जैसे हमारे घर में मैंने देखा है कि वो इसको फ्लैट लेने के लिए वो आधी रकम तो अपनी देते हैं पर्सनल, और बाकी वो बैंक से लोन लेते हैं, तो इस तरह से तो जायज नहीं हुआ ना सर ये चीज। क्योंकि मान लीजिए एक दफा हमने ले लिया, हमारी इल्मी थी, तो अल्लाह कहते हैं ना कुरान में, सूरह आल इमरान में हम पढ़ा है ना कि जब आप एक बार सूद ले चुके, आप तौबा कर चुके और फिर दोबारा अगर आप पूछ लीजिए तो बेशक ऐसे लोग जहन्नुमी है। तो इसके बारे में क्या आपकी ये है? आपने तो कहा था छोटा सा सवाल है जी, मेरे शौहर ने ये किया है, तो मैं इससे मुझे बहुत खौफ होता है कि एक हम ले चुके थे घर, सूद पे हमें इल्म नहीं था, अब मैंने इससे तौबा कर लिया, लेकिन वो माफ करना समझ नहीं रखता। इल्म आ जाए तो अब उसको इख्तियार करने का कोई जवाब नहीं, बात खत्म। अल्लाह ने फरमाया ना कि जो तुम्हारे पास असल रकम है वो रखो, बाकी सूद छोड़ दो, वापस कर दो। बैंक में अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं तो असल ले लें, बाकी छोड़ दें। जाया नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, किसी गैर मुस्लिम को दे दें, किसी ऐसा मुसलमान जो बेचारा
موت و حیات کی کشمکش میں اس کو دے دیں وغیرہ وغیرہ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم گھروں کو لینے کے لیے فلیٹ لینے کے لیے جبکہ ہمارے پاس آلریڈی رہنے کے لیے گھر ہے ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے صرف پراپرٹی بنانے کے لیے اگر ہم سود لے رہے ہیں تھوڑا سا تو اس میں کیونکہ ہمارا منی جو ہے بلیک وائٹ منی پورا ہم شو نہیں کر سکتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے تو کیا اس صورت میں ہمارا یہ لون لینا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں مجبوری میں بھی جائز نہیں ہے. ایسی مجبوری تو نہیں ہوتی کہ آپ موت کی کشمکش میں چلے گئے. بالکل جائز نہیں ہے. لون کیوں دو؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. بلکہ آپ کو میں حدیث سنا دوں. 1 درہم حدیث میں آتا ہے 1 درہم سود کا کھانا. جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ سود ہے 36 بار بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے اللہ کی. 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے 1 درہم سود کا کھانا. پتہ نہیں لوگ زندگی گزر جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے وہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہم سے کام نہیں ہوتا بس وہ کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں اولاد کو کھلا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کہاں پہنچے تھے ہم لوگ؟ کہاں پہنچے تھے؟ جی فصل اول. چلے پڑھے. کون پڑھے گا؟ پیچھے سے کوئی پڑھ لے. شروطه يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بالشروط 4 وهي أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنه 10 أشخاص. شروطوں سے پڑھے. شروع سے نہیں پڑھے شیخ ہم نے پہلے تعریف پڑھ لی تھی. اچھا پڑھ لی تھی. خبر. خبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خبر خبر ہوتی ہے. مطلب پچھلا درس یاد نہیں ہے. ہاں کیا مطلب ہوتا ہے خبر کا؟ مترادف الحدیث. کیا مطلب مترادف الحدیث؟ حدیث جیسا. حدیث کا ہی معنی. مطلب کیا تعریف ہوگی اس حساب سے؟ خبر کی کیا تعریف ہوگی اس حساب سے؟ ما اضيف الى النبي ما اضيف الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ما اضيف الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خبر کا معنی اگر حدیث ہے مرادف للحدیث ہے تو خبر کی تعریف کیا ہوگی؟ ما اضيف الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. ٹھیک ہے. یعنی کہ خبر اگر مراد ہے حدیث وہ حدیث کہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کی جائے. قول کوئی بھی قول جو اللہ کے رسول کی طرف اضافت کیا جائے. او فعل یا کوئی بھی فعل یا پھر او تقریر مطلب وہ اللہ کے رسول کی اقرار کرنا یعنی کہ اللہ کے رسول کی خاموشی اور اللہ کے رسول کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو اس پہ اللہ کے رسول خاموش رہے ہوں تو اللہ کے رسول کا اقرار کہلاتا ہے. تو اللہ کے رسول کی اقرار بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. او وصف یا پھر اللہ کے رسول کی وصف خلقی ہو یا پھر خلقی ہو. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں خبر میں. دوسرا کیا مطلب ہے خبر کا؟ مغادر له کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کے بعد ہاں یعنی کہ اس کا مطلب ہے اللہ جو اس کا مطلب وہ مطلب نہیں ہے جو حدیث کا مطلب ہے بلکہ اس کے خلاف ایک مطلب ہے. وہ خلاف کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کی طرف اضافت کی جائے اور خبر وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی طرف کی جائے. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے مرادف لہو. تیسرا کیا ہے؟ مغایر لہو. ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا؟ اعم منہ او اعم منہ. کیا مطلب ہوتا ہے اعم منہ؟ یعنی کہ جس میں حدیث بھی ہو شامل اور دوسرے ورڈز بھی شامل ہے نا. اس میں حدیث کے الفاظ کے علاوہ دوسرے ورڈز بھی شامل ہو. نہیں دوسرے ورڈز نہیں. حدیث شامل ہو یعنی کہ وہ بات جو اللہ کے رسول کی طرف اضافت کی جائے یا اس کے علاوہ وہ بات جو کسی کی طرف بھی اضافت کی جائے وہ ساری خبر ہوتی ہے جو ہم اردو میں جیسے خبر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم خبر اردو میں کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ کوئی بھی خبر. ٹھیک ہے. کوئی بھی خبر جو ہم تک پہنچے وہ خبر کہلاتی ہے. تو اسی طرح اعم منہ مطلب اس میں حدیث بھی شامل ہے اور اس میں باقی بھی ساری خبریں شامل ہیں کہ جو ہم جس کا استعمال جیسے اردو میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہوتا ہے خبر. تقسیم الخبر بالنسبة للوصول الینا. ابھی ہم لوگ خبر کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں کس حساب سے؟ ہم تک جس طرح پہنچی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے ہم تک جس طرح پہنچی ہے؟ لوصوله الینا.
खबर की वो टाइप उस हिसाब से खबर की टाइप्स बता रहे हैं, उस हिसाब से जिस हिसाब से हम तक पहुंची है। क्या मतलब होता है इस बात का? मशहूर, अजीज, गरीब, इस तरीके से सर। सनद के हिसाब करीब से, करीब का बता दिया, सनद के हिसाब से, सनद के एतबार से। ये सारा लिख लिया आप लोगों ने, याद है? अच्छा, यहाँ है हम लोग, ठीक है? हम लोग किधर हैं? इधर हैं। यानी कि हमसे मुराद ये या तो हम भी हो सकते हैं या फिर मुसन्निफ भी हो सकते हैं जिन्होंने हदीसों की किताबें लिखी हैं। अब वो बता रहे हैं खबर चलती है यहाँ से, ठीक है? यहाँ अल्लाह के रसूल है, वहां से खबर आ रही है हम तक। अब हम तक जो पहुंच रही है खबर, ये अलग अलग तरीके से पहुंच सकती है, या तो बहुत सारे तरीके से पहुंच सकती है, ठीक है? जब बहुत सारे तरीकों से पहुंचेगी तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसको क्या कहते हैं? खबर, खबर मुतवातिर। और अगर ये बहुत सारे तरीकों से नहीं पहुंच रही, 1 या 2 या 3 या 4 कम तरीकों से पहुंच रही है, तो ये क्या कहलाई जाएगी? अल-वाहिद। खबर, खबर ये बताना चाह रहे हैं खबर के अक़साम जिस तरह वो हम तक पहुंची है, ठीक है? हम तक जब ये खबर पहुंची तो ये क्या ज्यादा मिकदार में थी या कम मिकदार में थी, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है? तो क्या ये फरमा रहे हैं मुअल्लिफ हमारे, तक़सीम अल खबर बिन्निस्बती लिवुसूलिही इलैना, यानी कि हम तक ये खबर जिस तरीके से पहुंची है उसकी तक़सीम बता रहे हैं। उसकी क्या तक़सीम है? हाँ, यनक़सिमुल ख़बरु बिन्निस्बति लिवुसूलिही इलैना इला क़िस्मैन, 2 किस्म की हैं। सबसे पहली क्या होती है? मुतवातिर, यानी कि यही जो खबर हम तक पहुंची है, ये इसको हम तक पहुंचाने वाले बहुत सारे लोग हैं या गिनती के लोग हैं, चंद लोग हैं, ठीक है? तो ये अगर चंद लोग हैं तो ये क्या कहलाया जाएगा? खबर अहाद, खबर वाहिद, खबर अहाद, ठीक है? और अगर ये एक से ज्यादा है, ये अगर बहुत ज्यादा है तो ये क्या कहलाया जाएगा? खबर, कौन सी ये खबर है? खबर, ठीक है? तो ये बताने का। अच्छा, फिर इसमें था हमारा अल-मबहस अल-अव्वल, इसमें पहला मबहस कौन सा है? खबर मुतवातिर के। अब खबर मुतवातिर क्या होती है, ठीक है? यानी कि जो हम तक बहुत सारे लोगों से पहुंची है, ये होती क्या है? इस इल्म में इसका क्या मतलब होता है? तारीफुहु, इसकी तारीफ क्या है लुगतन? हुवा इस्मु फाइल, यानी कि ये इस्म फाइल है, यानी कि अभी इस लफ्ज के बारे में बात कर रही है जिसको अल मुतवातिर कहते हैं। ये जो अल मुतवातिर है, ये वो लफ्ज है, ये कहाँ से आया है? ये इस्म फाइल है। किसका इस्म फाइल है? मुश्तक़ मिन अत-तवातुर, तवातुर जो लफ्ज है उसका इस्म फाइल है। तवातरा यतवातरु मुतवातिर, और इसमें मफ़ऊल क्या हो जाएगा? तवातुर, मुतवातर हो जाएगा। अहसन, ठीक है? तो ये इस्म फाइल है मुतवातिर, ऐ अत-तताबु, यानी कि एक के पीछे दूसरा, तय पर तय, ठीक है? ये मतलब होता है इसका तवातुर का। तक़ूल तवातरतिल मतरु, यानी कि बारिश का एक दूसरे के ऊपर आना, ये कहते हैं, ये जुमला इस्तेमाल होता है अरबी में कि तवातरतिल मतरु, यानी कि बारिश जो है वो तय पर तय आती रही। ऐ अतताबअ नुज़ूलुहु, यानी कि उसका जो नुज़ूल होना है, नाज़िल होना है, नाज़िल होने की जो सिफत है बारिश की, वो किस तरीके से थी? तताबु, यानी कि एक दूसरे के ऊपर थी, ठीक है? इस्तिलाहन क्या मतलब होता है इसका? जैसे एक जमात रिवायत करी। हाँ, मा रवाहु अदद कसीर, जो रिवायत करता है कसीर तादाद में, जो रिवायत करते हैं कसीर तादाद में। तुहीलुल आदा, यानी कि तुहील मतलब मौजूद हो उसमें, मुस्तहिल, तुहील मतलब मुस्तहिल, मुस्तहिल मतलब नामुमकिन। मुस्तहिल का क्या मतलब है? नामुमकिन। हम पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग कहाँ घूमे फिक्र में अभी तक हैं? तुहील का क्या मतलब है? मुस्तहिल, यानी कि इम्पॉसिबल है ये चीज़। तुहीलुल आदा, नॉर्मल हालात में, नॉर्मल आदात में ये चीज़ इम्पॉसिबल होती है। तवातुहुम अलल कज़िब, यानी कि उनका झूठ पर जमा होना, इनका झूठ पर जमा होना। तवातुहुम यानी इनका जमा होना, अलल कज़िब, झूठ पर, ठीक है? तो ये मतलब है इसका। अच्छा, अब एक तारीफ होती जो हमने लिखवाई थी, वो लिखी थी आप लोगों ने? जी शेख। क्या तारीफ थी वो? मा रवाहु जमात अन मिस्लिही, यानी कि उसको उस जैसी ही एक जमात रिवायत करे, यानी कि उसमें बहुत सारे लोग आए। मा रवाहु जमाअ क्या? अन मिस्लिही, अन मिस्लिही, तुहीलुल आदा तवातुहुम, तुहीलुल आदा, तुहीलुल आदा, हाँ क्या आगे? तवातुहुम औ तुवाफिकुहुम अलल कज़िब, तवातुहुम औ तुवाफिकुहुम अलल कज़िब, और आगे? व अस्नदुहु इला शैइन महसूस, व अस्नदूहु इला शैइन महसूस, शैइन महसूस, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या मतलब होता है इसका? आप लोग बोल रहे समझ में आ जैसे गया? एक जमात रिवायत करे, हाँ, मा रवाहु जमाअ, जैसे एक जमात रिवायत करे अपनी जैसी जमात में, ठीक है? सबसे पहली क्या चीज़ है इसमें? एक तो जमात होनी चाहिए, एक बंदा ना हो, ठीक है? जमात हो यानी कि जमात से मुराद ज्यादा लोग हो, एक जमात हो, ठीक है? एक बंदा ना हो। अन मिस्लिही, अपनी ही जैसी
ثانی آ گئی ہے عن مثلہ اپنی ہی جیسی سے یعنی کہ اپنی ہی جیسی جماعت سے یعنی کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو روایت کر لی ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا ہے عن مثلہ ٹھیک ہے تحیل العادہ کیا مطلب ہوتا ہے ناممکن ہو ان کا ناممکن ہو ان کا جھوٹ پر جمع عام طور ہونا پر تواطؤہم ان کا جمع ہونا او توافقہم یعنی کہ ان کا اتفاق ہونا ان کا اتفاق ہونا علی الکذب مطلب جھوٹ پر ان کا جمع ہونا امپاسبل ہو ٹھیک ہے واسندوہ اور اس کی جو اور اس اسناد کی ہے جو سند ہے یعنی کہ جو اس کی جو اضافت ہے وہ کس طرف ہو الی شیء محسوس مطلب وہ چیز جو حس پر دلالت جو حس پر دلالت کرتی ہے اس کے اچھا تو اس کیا مطلب سمجھ میں اس میں ایک تو یہ کہ ایک جماعت ہو ایک آدمی دو آدمی 5 آدمی نہ ہو بلکہ زیادہ تعداد میں ایک جماعت ہو جو اس روایت کو روایت کر رہی ہو اور یہ جماعت ایک سے دوسرا دے یعنی کہ مثال کے طور پر صحابہ کرام نے لیے تو صحابہ کرام کی ایک تو کثیر تعداد ہو اور ان سے لینے والے بھی کثیر تعداد میں ہو عن مثلہ عن مثلہ عن مثلہ عن مثلہ جتنے بھی طبقات آ رہے ہیں ہر طبقے کے مثلہ یعنی کہ جمع ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی پہلی شرط کہ جمع ہونی چاہیے اور اس کے اندر یہ چیز آ گئی کہ اس کے ہر طبقے میں جماعت ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر کسی بھی طبقے میں ایک شخص ہے مثال کے طور پر اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے لی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے بعد وہ ایک صحابی نے آگے 50 کو بتایا پھر ان 50 نے آگے 100 کو بتایا پھر ان 100 نے آگے 150 کو بتایا تو یہ کون سی حدیث کہلائے گی ہاں یہ متواتر نہیں کہلائے گی کیوں نہیں کہلائے گی متواتر کیونکہ اس میں شروع میں ایک صحابی ہے ٹھیک ہے ہر طبقے میں جماعت نہیں ہے ہر طبقے میں جماعت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جمع عن مثلہ جمع عن جماع عن جماع عن جماع جتنے بھی عن آئیں گے اس میں جماعت ہونی چاہیے ہر طبقے میں ٹھیک ہے تحیل العادہ کیا مطلب ہوا ناممکن ہو ان کا جمع ہونا کسی بھی جھوٹ پر یہ کیسے ہوتا ہے ہاں تواطؤہم او توافقہم یا ان کا اتفاق ہونا ٹھیک ہے یہ دونوں ایک ہی معنی گئے ٹھیک ہے علی الکذب جھوٹ پر جمع ہونا کس طرح مطلب اگر کوئی جھوٹ کہہ بھی رہا ہے تو دوسرے راوی اس کی مخالفت کرتے ہوں اور کوئی اس پہ اگری نہ کرے پھر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اتنا دور تک پھیلے ہوئے ہوں اور ایسی جگہ سے ہوں اور لوگ اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے ہوں جھوٹ پر کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو دوسرا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بات کیے کیا جھوٹ بولے کہ وہ اتفاق کرتے یا پھر سارے عادل ہوں سمجھ میں نہیں آیا کیا بولا آپ نے دوبارہ بتائیں یعنی ان کا تقوی اتنا زیادہ ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ جھوٹ پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے نہیں یہاں یہ مراد نہیں ہے یہ مراد ہوگی کلامی پر معذرت خواہ ہوں اگر آپ موقع دیں تو کچھ عرض کروں جی کریں عرض کریں یہ کہتے ہیں ما رواہ جماعت عن مثلہ یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کے مثل ہی بیان کرے اس خبر کو تحلیل العادہ جو ناممکن ہو عادتاً اطاعت ایک دوسری جماعت کی اطاعت پر اور اتفاق پر نہیں عن مثلہ کیا مراد ہے یہاں یعنی اس خبر پر اطاعت کرے یا اتفاق کرے جھوٹ پر جس کی جو جھوٹ پر ہو یعنی وہ سچ پر یعنی وہ خبر اتنی متواتر ہوگی ہر طبقے میں ایک کثیر تعداد میں کہ اس کا جھوٹ پر جمع ہو جانا اتفاق کر لینا یا ان کی اطاعت کرنا ایک جماعت کی دوسری جماعت پر جھوٹ پر یہ ناممکنات میں ہو اس کا مطلب نارملی یہ ہے یہ جو جماعت ہے اور عن مثلہ سے مراد ہے یہی جماعت ٹھیک ہے عن مثلہ مطلب اس جیسی ہی جماعت جو جماعت روایت کرے اپنی ہی جیسی جماعت کے سے اپنی ہی جیسی جماعت سے روایت کرے پھر وہ اپنی ہی جیسی جماعت سے روایت کرے ٹھیک ہے تو عن مثلہ سے مراد یہاں جماعت ہے ٹھیک ہے تحیل العادہ تواطؤ مع الکذب سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کے طور پہ آپ کو بھی کوئی خبر لا کے دیتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ کوئی ایک آدمی آپ کے پاس خبر لا کے دے رہا ہے پھر اس کا ہی بھائی وہ خبر آپ کے پاس لا کے دیتا ہے پھر اس کے ہی دوست وہ خبر آپ کے پاس لا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے 3 لوگ ہو گئے لیکن ابھی بھی آپ کو کوئی شک رہے گا کیونکہ یہ تینوں کیا ہیں آپس میں ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے کسی نہ کسی طرح ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پلاننگ کر کے یہ آپ کو جھوٹ بول لو ٹھیک ہے ایک ان کا رابطہ ہے آپس میں لیکن ایک آدمی ہے وہ افریقہ سے آیا ہے وہ آپ کو ایک خبر بتاتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ وہ بتاتا ہے کراچی میں کہیں آگ لگی دوسرا ایک آدمی بالکل وہ گلشن سے آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ پہلا آدمی کون تھا اس نے بھی آپ کو آ کے یہی خبر دی تیسرا آدمی ڈیفینس سے آ رہا ہے اس نے بھی آپ کو آ کے یہی خبر دی ٹھیک ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے وہ آپس میں نہ دوست ہیں نہ بھائی ہیں نہ ایک دوسرے کو وہ جانتے ہی نہیں ہے یہ ہے اس سے مراد ٹھیک ہے ایک تو جماعت ہو اور پھر وہ جماعت ایسی ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا پاسبل ہی نہ ہو مطلب ایک کہیں سے آ رہے ایک حدیث آپ کے پاس آ رہی دمشق سے ٹھیک ہے وہ بھی یہی بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے بولا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ایک آ رہا ہے مصر سے اس نے بھی آ کے یہی بولا ایک آ رہا ہے مدینہ سے اس نے بھی آ کے یہی بولا ٹھیک ہے اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے کوئی پلاننگ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ مراد ہے ٹھیک ہے ایک جماعت دوسری جماعت سے روایت کرے اور وہ جماعت بھی ایسے ہو کہ وہ سب الگ الگ جگہوں سے ہو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کوئی انہوں نے کوئی پلاننگ کر کے کوئی بات بولی ہو یہ مراد ہے ٹھیک ہے تحیل العادہ تواطؤهم او توافقهم على الكذب سے کیا مراد ہے کسی جھوٹ اطلاع پر جھوٹ خبر پر متفق ہونا ناممکن ہو کس طرح ناممکن ہو سب دور دور سے ہوں گے تو آپس میں ان کا کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہ ہو آپس میں ان کا کسی قسم کا کوئی ایسا پاسبل ہی نہیں ہو کہ انہوں نے آپس میں کوئی پلاننگ کی تھی آپس میں کوئی ان کی کوئی ایسی چیز تھی ٹھیک ہے ہر آدمی الگ الگ طریقے سے آ رہا ہے الگ الگ دور کا آ رہا ہے اور وہ آ کے آپ کو ایک ہی خبر بتا رہا ہے بالکل ایک ہی معنی کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر سچ ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ہے
واسندوه الى شيء محسوس واسندوه الى شيء محسوس. ہاں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں آپ کے کوئی حس کے ذریعے آپ نے وہ کیا ہو, ٹھیک ہے, اور اس سے کون کون سی چیز اس سے نکل جاتی ہیں؟ جیسے ہم نے بتایا جماعت سے کیا چیز نکل گئی؟ خبر واحد, خبر احاد یا خبر واحد, ٹھیک ہے. عن مثلہ سے کیا چیز نکل گئی؟ ہر جو چیز نکل رہی ہے وہ بتانا اس سے ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کا واقعی کیا مطلب ہے. نہیں, ہاں واحد والا, لیکن کیا ایک چیز بڑھ جاتی ہے ہر طبقے میں, ٹھیک ہے, ہر طبقے کے لوگ جو ہوں وہ جماعت کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, ہر طبقے میں. یہ ہے ایک تو ہو خبر احاد سے ہٹ کر, اور ہر طبقے میں اسی طرح ہوں, یہ بھی لازمی ہے, ٹھیک ہے. تحیل العادة تواطؤهم او توافقهم على الكذب سے کیا نکل گیا؟ کوئی بھی ایسے لوگ جو ایک جگہ پہ آ سکتے ہیں, ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں, مراد یہ ہے کہ وہ اس جھوٹ کو کوئی آپس میں ملا کر وہ آپ کو بتا رہے ہو اس سے باہر ہو, ٹھیک ہے. وَأَسْنَدُوا إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ سے کیا نکلتا ہے؟ ہاں خواب بھی نکالا جا سکتا ہے اس میں سے. ہاں کون بتائے گا؟ سوال یہ ہے وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ لوگوں نے بولا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی محسوس چیزوں سے انہوں نے یہ چیز روایت کر رہے ہوں, کوئی بھی محسوس ہے. اس سے نکلتا کیا ہے ہمیں وہ سمجھیں گے تو یہ چیز, یہ معنی صحیح سمجھ میں آئے گا. ظن اور گمان, گمان سے گمان نکل جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیا مطلب ہے گمان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ شبہات نکل جاتے ہیں. جی شبہات نکل جاتے ہیں, شکوک و شبہات, ٹھیک ہے, شبہات بھی نکل جاتا ہے, اور ایک ظن نکلتا ہے جو شبہات سے بھی ایک درجہ اور اوپر ہوتا ہے. کیا مراد ہوتا ہے ظن سے؟ مثال کے طور پر غلط چیز کو صحیح سمجھنا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے, ٹھیک ہے, حدیث مشہور ہے سب جانتے ہیں, اور 1 مہینہ ان کے پاس نہیں گئے. تو لوگوں نے یہ سمجھا, لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو یہ کیا ہے؟ گمان. یہ کیا ہے؟ ظن. اگر پھیل جائے پورے مدینہ میں تو یہ کیا ہوگا؟ اگر ظن پھیل جائے, ٹھیک ہے, اور وہ جماعت سے روایت کر رہے ہو تو کیا کہلایا جائے گا؟ یا کیا کہلایا جائے گا؟ متواتر نہیں کہلایا جائے گا. متواتر نہیں کہلایا جائے گا کیوں؟ کیونکہ یہ ظن ہے. وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ نہیں ہے, یہ صرف گمان ہے, ٹھیک ہے. اور کیا نکلے گا اس سے؟ وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ, ایک تو گمان نکل گیا, دوسری اور کیا چیز نکلے گی؟ عقلی دلائل, عقلی چیزیں, ٹھیک ہے, جو خود عقل میں آنے والی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس سے نکل جائیں گی. محسوس ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے جو آپ خود عقل سے پتہ چل جائے. مثال کے طور پہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں, اگر یہ سب کو پتہ چل جائے تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ تواتر ہے. متواتر ہے یہ چیز؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز تو عقل میں آنے والی ہے. متواتر وہ چیز ہے کہ کسی نے کوئی چیز دیکھی ہو یا کسی نے کوئی چیز سنی ہو اور وہ چلتی بھی آ رہی ہو, یہ خبر چلتی بھی آ رہی ہو جماع عن جماع, اور آپس میں کوئی کسی قسم کا جھوٹ بھی شامل نہ ہو, اور وہ چیز وہ دیکھ رہا ہے یا وہ چیز وہ سن رہا ہے, تو یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ کیا کہلایا جائے گا؟ شیخ ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ شیئن محسوس والی جو چیز ہے اس کے اندر اصل چیز آتی کیا ہے؟ اس کے اندر یہی آتا ہے جیسے کہ کوئی صحابی بولے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا وکذا, ٹھیک ہے, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا, ٹھیک ہے. اس قسم کی جو چیزیں ہیں حس سے جو تعلق رکھتی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں متواتر کہلائی جاتی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ مطلب ظن نہ ہو, گمان نہ ہو. ہاں اس میں کوئی گمان نہ ہو, ٹھیک ہے, اس میں گمان نہ ہو اور کیا نہ ہو؟ یقین ہو. کوئی دلائل یا عقلی کوئی چیز, عقلی کوئی بات نہ ہو بلکہ حس سے تعلق رکھتی ہو, ٹھیک ہے, یہ مراد ہے. اب ہمارے مؤلف نے جو تعریف بیان کی وہ کون سی ہے؟ ما رواہ عدد کثیر, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دونوں چیزیں آ گئی, یہ دونوں چیزیں اس میں انہوں نے جمع کر دی. کون سی 2 چیزیں؟ جماع عن مثلہ, ٹھیک ہے, ہر طبقے جماعت ہو اور ہر طبقے کے ہو. ما رواہ عدد کثیر تحیل العادہ تواطؤهم على الكذب, اور آخری یہ چیز ہے واسندوه الى شيء محسوس. یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں شرح تعریف کیا ہے پڑھیں, یہ پڑھ چکے تھے نا ہم لوگ. ومعنى التعریف, اور یہ تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان المتواتر هو الحديث او الخبر. ان المتواتر یعنی کہ متواتر وہ ہوتا ہے, وہ حدیث ہوتی ہے یا وہ خبر ہوتی ہے. یہاں خبر سے مراد کیا ہے؟ یہاں خبر سے مراد کیا ہوگا؟ اس کی نسبت آپ سے کی جائے. حدیث خبر سے مراد بھی حدیث ہی ہے, ٹھیک ہے. خبر سے مراد بھی حدیث, کیونکہ اوپر بول رہے ہیں خبر المتواتر والاحاد, ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یا تو حدیث یا پھر خبر آپ جس کو بولتے ہیں الذي يرويه في كل طبقة من طبقات. کیا ہے یہاں؟ یہ متواتر وہ حدیث یا وہ خبر ہوتی ہے جو ہر طبقے میں الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون, زیادہ تعداد میں جس کے راوی ہوں ہر طبقے میں, ٹھیک ہے.
يحكم العقل عادة باستحالة، جس پہ عقل اس بات پر دلالت کرتی ہو، اس کا فیصلہ کرتی ہو، اس پر حکم جاری کرتی ہو، عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر، جس پہ آپ کی عقل ہی یہ بات پر گواہی دے، آپ کی عقل اس بات پر گواہی دے کہ یہ جو راوی ہیں سارے کے سارے یہ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ان يكون اولئک الرواة، یہ سارے راوی جو ہیں قد اتفقوا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اتفاق کر لیں على اختلاق. اختلاق سے کیا مراد ہوتا ہے؟ من گھڑت، وہ روایت جو خود لوگ بناتے ہیں جھوٹا، وہ جھوٹ جو اللہ کے رسول کے اوپر باندھتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جھوٹ باندھا اور اس پہ اتنے سارے گواہ موجود ہوں. ٹھیک ہے، على اختلاق هذا الخبر. تو یہ شرح ہے تعریف کی. اب اس کے بعد شروط پڑھیں. اس کی شروط کیا ہے؟ کس کی شروط؟ متواتر کی. خبر متواتر کی شروط بتا رہے ہیں. کیا شروط ہیں اس کی؟ پڑھیں. يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بالشروط 4 وهي، یعنی کیا مطلب ہوا؟ يتبين من شرح التعريف، ہمیں یہ پتہ چل گیا، ہمارے سامنے واضح ہو گیا تعریف کی شرح سے، ان تواتر یعنی کہ خبر تواتر جو ہوتی ہے، یعنی متواتر جو ہوتی ہے، لا يتحقق یعنی کہ اس وقت تک یہ يتحقق مطلب اس وقت تک یہ متحقق نہیں ہو سکتی فی الخبر الا بشروط 4، یعنی کہ جب تک اس میں 4 چیزیں نہ ہوں تب تک اس کو خبر متواتر نہیں کہا جائے گا. وہی پہلی کیا شرط ہے؟ ان يرويه عدد كثير وقد اختلف في اقل الكثرة على اقوال المختار انه 10 اشخاص. ان يرويه عدد كثير یعنی کہ اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو راوی کرنے والے کون ہوں؟ زیادہ تعداد میں ہوں. ہماری تعریف میں یہ کہاں ہے؟ جماعہ، ما رواہ جماعہ. ٹھیک ہے. وقد اختلف، اور اس میں اختلاف یہ ہے فی اقل الکثرہ، یعنی کہ اس میں جو سب سے کم تر جو اقل الکثرہ یعنی کہ کثرت کا جو سب سے کم تر درجہ ہے اس میں اختلاف ہے کہ سب سے کم کتنے راوی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے تو پڑھا متواتر میں بہت راوی ہونے چاہیے، تو یہ بہت میں سب سے کم درجے پہ کون سا ہے، یعنی کہ وہ لائن کون سی ہے جو متواتر اور احاد کو الگ الگ کر دے، یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پہ کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. کیا اختلاف ہوا ہے؟ کہ کہاں سے کہاں تک احاد چلتا ہے اور اس کے بعد کہاں سے متواتر شروع ہوتا ہے. کتنے ایسے راوی ہیں کہ اگر اتنے راوی ہوں تو ہم بولیں کہ یہ اب خبر جو ہے یہ متواتر ہو چکی ہے. اس پہ اختلاف ہوا ہے. المختار یعنی کہ جس قول کو اختیار کیا گیا وہ کون سا قول ہے؟ انہو 10 اشخاص، مطلب 10 راوی ہوں. 10 راوی سے مراد کیا ہے؟ 10 راوی یعنی کہ میں نے ایک سے راوی کا دوسرے سے تیسرے چوتھے 10 ہونے چاہیے. ہر طبقے میں 10 راوی کم سے کم. ہر طبقے میں 10. ہر طبقے میں 10. ٹھیک ہے، میرے استاد ہیں تو میرے استاد کے جو طبقہ ہے اس میں کتنے راوی ہونے چاہیے؟ 10. ان کے جو استاد ہیں ان کے اس میں کتنے راوی ہونے چاہیے؟ 10. ان کے جو استاد ہیں اس میں کتنے راوی ہونے چاہیے؟ 10. ان کے اس کے اوپر جو صحابہ کرام ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے؟ 10. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، یہ منیمم ہے، یہ منیمم حد تواتر ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. یا مطلب پتہ چل گیا کیا مطلب ہے اس کا؟ ان توجد یعنی کہ یہ موجود ہوں، هذه الكثرة یہ کثرت جو ابھی اوپر بیان کی گئی یہ موجود ہو فی جميع ہر طبقے میں طبقات السند، ہر طبقے میں یہ 10 موجود ہوں جو اوپر تذکرہ کیا گیا. جی تیسری کیا ہے؟ ان تحيل العادة تواتئهم على الكذب. ہاں کہ نارمل حالات میں پاسبل ہی نہ ہو کہ یہ آپس میں کسی جھوٹ پر جمع ہو جائیں. چوتھی شرط کیا ہے؟ وان يكونوا مستند خبرهم الحس. مستند خبرهم الحس یعنی کہ ان کی مستند جو ہو خبر کی وہ کیا ہو؟ الحس ہو. کہ قولہم جیسے کہ ان کا کہنا، سمعنا مطلب ہم نے سنا، رأینا ہم نے دیکھا، لمسنا ہم نے یہ چیز کو فیل کیا، ہم نے اس کو ہاتھ سے دیکھا یا ہم نے اس کو بھانپا، اس طرح. ٹھیک ہے. اما ان كان مستندا خبرهم العقل، اگر اس کے علاوہ وہ مستند جو ہو وہ عقل پہ دلالت کرتے، کوئی عقلی بات پہ دلالت کرتی ہو، کہ قولہم کہ قول کیا پڑھیں؟ كالقول بحدوث العالم. بحدوث العالم مطلب یہ عالم کا وجود میں آنا. ٹھیک ہے، یہ کس طرح وجود میں آیا؟ جو بگ بینگ تھیری ہے وہ اگر بتا رہے ہو کہ یہ جو بگ بینگ تھیری ہے یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ اس کو ہم خبر متواتر کہیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں کہیں گے؟ حس سے نہیں ثابت، عقل پہ دلالت کرتی ہے یہ چیز. ہاں یہ کوئی خبر نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا میں نے یہ چیز دیکھی ہے یا میں نے یہ چیز کو سنا ہے یا میں نے اس چیز کو خود اس کو میں اس وقت موجود تھا. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ خبر متواتر کہلاتی ہے، ورنہ یہ خبر اس کو کہیں گے ہی نہیں، خبر متواتر نہیں کہلائی جائے گی، وہ صرف خبر ہوگی. ٹھیک ہے. فلا يسمى الخبر حينئذ متواتر. تو اس جیسی جو خبر ہے اس کو ہم لوگ متواتر نہیں کہیں گے. اس جیسی جو خبر ہے اس کو متواتر نہیں کہیں گے. خبر متواتر ہوگی ہی وہ کہ جو اسندہ الی شیء محسوس، کہ جو کسی حس کے اوپر دلالت کرتی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں شرطیں جو یہ ہماری تعریف میں آ گئی. ٹھیک ہے. مؤلف نے جو تعریف بتائی ہے اس میں 2 شرطیں 3 شرطیں آ رہی ہیں، لیکن چوتھی شرط کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ مانتے ہیں سارے کہ یہ شرط تو ہے. تو یہ جو تعریف ہے یہ آپ کو زیادہ آسان ہو جائے گی کہ اس میں چاروں شروط جو ہے موجود ہیں. پہلی شرط کہاں موجود ہے؟
ما رواه جماعة. دوسری شرط عن مثله. تیسری شرط تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. چوتھی شرط وأسندوه إلى شيء محسوس. تحيل العادة جی کوئی بھی ایسی چیز جو دلالت کرتی ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے جمع ہو سکتے ہیں جھوٹ پر، تو پھر وہ اس میں سے نکل جائے گا. تحيل العادة یہاں بیسیکلی یہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس پر ان کا جمع ہونا اگر پاسبل ہے تو وہ اس سے باہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی پڑھیں آگے. الثالث حكمه المتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقين الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه. المتواتر يفيد العلم الضروري، مطلب اس کا حکم کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہم حکم لگائیں گے؟ اگر ایسی کوئی چیز ہمارے پاس، ایسی کوئی خبر ہمارے پاس پہنچتی ہے جس میں یہ چاروں شرط جو ہیں وہ پوری بیٹھتی ہیں، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ یفید العلم الضروری، مطلب یہ وہ علم کا ہمیں فائدہ دے گی کہ جو بالکل پختہ ہے، جو بالکل مضبوط ہے، پکی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم پورے طریقے سے یقین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی آگے خود شرح کر رہے ہیں. ای العلم الیقینی، یعنی کہ علم ضروری سے مراد کیا ہے؟ علم یقینی، یعنی کہ وہ علم جو پورے طریقے سے آپ کو جس پر یقین ہو جائے کہ واقعی یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے. الذی یضطر الانسان الی التصدیق به، جس پر انسان مضطر ہو جائے، مضطر سے مراد مجبور ہو جائے، جس کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائے انسان، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کو سچ ماننے پر مجبور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یضطر الانسان الی التصدیق، اس کو سچا ماننے پر مجبور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تصدیقا جازما، تصدیقا جازما سے مراد جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، یہ سارے معنی جازما مطلب پختہ یقین کے ساتھ، پختہ تصدیق کے ساتھ. ٹھیک ہے، کمن یشاہد الامر بنفسه، کس طرح پختگی کے ساتھ؟ جیسے وہ خود ہی دیکھ رہا ہو. کمن یشاہد الامر بنفسه فانه لا يتردد في تصديقه، اور جیسے انسان خود کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس میں اس کو کسی بات کا تردد نہیں ہوتا اس کی سچائی پر. فكذلك الخبر المتواتر، اور اسی طرح خبر متواتر کا بھی معاملہ ہے. لذلك كان المتواتر كله مقبولا، اسی لیے خبر متواتر جو ہے وہ پوری کی پوری کیا ہے؟ مقبول ہے، پوری کی پوری جس کو قبول کیا جائے گا. ولا حاجة الى البحث عن احوال رواته، اور اس کی وجہ سے اگر آپ کے پاس خبر متواتر ہو گئی تو ہمیں اس بات کی حاجت نہیں رہتی کہ ہم ہر راوی کے احوال کے اوپر بحث کریں، ہر راوی کے احوال کو دیکھیں کہ کیا یہ سچ بولنے والا ہے یا یہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولا اس نے، یا اس طریقے سے جو بھی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنے سارے 50 لوگ آپ کو آ کے دے رہے ہیں، بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جس سے لیا وہ انہوں نے واقعی اسے سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر طبقے میں اس سے زیادہ ہی لوگ ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ بات سچ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ فائدہ دیتا ہے آپ کو ان راوی کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ راوی جو ہے وہ سچا راوی ہے، وہ سچ بولنے والے ہیں، عادل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اس روایت پر ان کو بھی تقویت ملتی ہے. اقسامہ ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين. خبر متواتر کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ خبر کی 3 قسمیں. خبر کی 2 قسمیں. خبر کی 2 قسمیں. خبر کی 2 قسمیں نہیں، وہ خبر جو ہم تک پہنچ رہی ہے اس حساب سے 2 قسمیں. آپ لوگ سارے نیند میں آج. خبر اس حساب سے جو ہم تک پہنچ رہی ہے اس کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ المتواتر اور احاد. ٹھیک ہے، یہ اس بات کو یاد رکھنا جو ہم تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، خبر کی یہ نہیں ہے، خبر کے اور بھی طریقے سے اور بھی اقسام ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ طریقہ جو ہم تک پہنچ رہا ہے، جو میں نے پہلے جیسے بنایا تھا کہ ہم تک جو پہنچ رہا ہے وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا ایک آدمی سے آ رہا ہے یا وہ متواتر ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ آگے ہم لوگ الگ حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. خبر کی کتنے اقسام ہیں وہ ابھی ہم نے پورا پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خبر کے اقسام ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی آتے ہیں صحیح اور ضعیف. ٹھیک ہے، صحیح اور مقبول اور مردود وہ بھی خبر کے اقسام میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ کیٹیگری میں. اس کیٹیگری میں جو ہم تک پہنچ رہا ہے اس حساب سے کتنی قسمیں خبر کی؟ 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، خبر متواتر اور خبر احاد. خبر متواتر کی کتنی قسمیں؟ 2. کون کون سی ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں. الخبر المتواتر اللفظی، پہلی قسم کون سی ہے؟ متواتر اللفظی. هو ما تواتر لفظه ومعناه، پہلی وہ قسم ہے کہ جس میں تواتر لفظی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے. مطلب معنی مفہوم ایک جیسا ہوگا اور لفظ بھی ایک جیسا ہوں گے. مثل حدیث من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، یہ ہی حدیث روایت کی ہے 70 صحابیا. مطلب بضعۃ مطلب ہاں بضعۃ کا مطلب ہوتا ہے چند یا کچھ، و70 مطلب کچھ اور 70، یعنی کہ 70 جیسے ہم بولتے ہیں 70 پلس. ٹھیک ہے، 70 پلس لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا. کون سی حدیث میں آتا ہے؟ الایمان 70 سے اوپر 20 و 60 شعبہ والحیاء 70 و 70 شعبہ. الایمان 70 و 70 شعبہ، یعنی کہ ایمان کی کچھ
اور 70 سے زیادہ اقسام ہیں. اعلیها قول لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے بضعۃ و سبعون صحابیا, یہ کچھ اور 70 صحابہ نے, 70 پلس صحابہ کرام نے, صرف صحابہ نے اس کو روایت کیا اس ایک حدیث کو. ٹھیک ہے, 70 صحابہ کتنے ہوتے ہیں؟ ثم استمرت هذه الكثرة بل زادت, اور پھر یہی جو تعداد ہے یہ اتنی ہی رہی بلکہ اس سے بڑھ گئی. اور یہ ایک عادتی عمل ہے کہ انسان کو ایک بات اگر 70 لوگوں نے سنی ہے تو وہ آگے ہر ایک نے اس میں سے 2 کو تو بتائی ہوگی, تو یہ ڈبل ہوتا رہتا ہے, یہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ثم استمرت هذه الكثرة, تو پھر یہ کثیر تعداد جو ہے یہ, لیکن اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ نے لیا لیکن بیچ میں کوئی ایک کے پاس یہ حدیث آ گئی اور پھر ان سے پھر بہت سارے لیں, یہ بھی پاسبل ہے. لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں جتنے زیادہ صحابہ لیتے ہیں اتنے ہی زیادہ تعداد میں وہ آگے اس کو روایت بھی کرتے ہیں. تو پھر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ اتنی ہی رہی بلکہ اور بڑھ گئی. بل زادت فی باقی طبقات السند, بلکہ اور بڑھ گئی اپنے باقی طبقے میں, سند کے جو اس کے بعد بتانے والے طبقے ہیں وہ اس میں اور زیادہ بڑھ گئی. تو یہ تواتر کی کون سی مثال تھی؟ تواتر لفظی کی مثال تھی. ٹھیک ہے, تواتر المعنوی. دوسری قسم کیا ہے تواتر کی؟ تواتر معنوی. هو ما تواتر معناه دون لفظه, مطلب لفظ کے علاوہ یعنی معنی ایک ہی ہے, ضروری نہیں کہ وہ الفاظ اس کے جو ہے وہ ایک ہی ہو, یعنی وہ الگ الگ الفاظ میں صحابہ کرام سے بیان کی گئی ہو لیکن معنی جو ہے وہ ایک ہی دیتے ہوں. جی بالکل, معنی ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں, الفاظ سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثال کیا ہے اس کی؟ حدیث رفع الیدین فی الدعاء, جیسے کہ حدیث دعا میں ہاتھ اٹھانے والی حدیثیں ہیں. فقد ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو 100 حدیث, مطلب تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو دعا میں ہاتھ اٹھانے والی جو حدیثیں ہیں وہ تقریباً 100 حدیث ملتی ہیں ہمیں. کل حدیث منها فیہ انہ رفع یدیہ فی الدعاء, اور ہر حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جب کی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. لیکنها فی قضایا مختلفہ, کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن ہر دفعہ الگ الگ مقامات پہ, فی قضایا مختلفہ یعنی کہ الگ الگ مقامات پہ الگ الگ جگہوں پہ یہ حادثہ ہوا ہے. کون سا حادثہ ہوا ہے؟ ہاں, ہاتھ اٹھانے والا. ٹھیک ہے, یعنی کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو وہ بھی حدیث میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی یہی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب دعا کی تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, کبھی خطبے کے آخر میں, ٹھیک ہے, کبھی اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر. ٹھیک ہے, تو اس طرح الگ الگ مقامات ہیں لیکن جو یہ معنی آیا ہے دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا یہ ہر حدیث میں ایک ہی ہے. لیکنها فی قضایا مختلفہ فکل قضیۃ منها لم تتواتر, اور اس میں ہر قضیہ جو ہے وہ متواتر نہیں ہے, مطلب ہر جو یہ موقع ہے وہ متواتر کے ساتھ نہیں بلکہ صرف یہ ہاتھ اٹھانا دعا کے وقت یہ متواتر کے ساتھ ہے. والقدر المشترک بینہما هو رفع الیدین هو الرفع عند الدعاء, اور اس میں قدر مشترک جو ہے یعنی کہ وہ بات جو مشترک کرتی ہے ان کو وہ کون سی بات ہے؟ مطلب قضایا الگ الگ ہیں لیکن وہ ایک بات جو ان کو مشترک کرتی ہے وہ کیا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا. تواتر باعتبار مجموع الطرق, اور یہ اس بات سے ہمیں ملتی ہے کہ اس کے جو طرق ہیں یعنی کہ اس کے روایت طرق الحدیث طرق السند, سند جو الگ الگ طریقے سے جو ہمیں ملتی ہے وہ ساری کی ساری جب جمع کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو اس کا معنی ہے وہ تواتر کے ساتھ موجود ہے. وجود سے مراد کیا ہے؟ يوجد عددا لا بأس به من الأحاديث المتواترة منها حديث الحوض, اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو ہمارے پاس متواتر موجود ہیں, جس کی مثال کیا ہے؟ حدیث الحوض, مطلب حدیث الحوض سے مراد میں نہیں جو حوض ہوگا قیامت کے دن جو حوض ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلائیں گے, حوض کوثر. ٹھیک ہے, تو وہ جو حوض ہے اس کی جو احادیث ہیں خاص طور پہ حوض کوثر کا یہاں ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں. یہ غیبی حدیث جو ہے غیبیات سے تعلق رکھتی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج کل پائے جاتے ہیں جو غیبیات کا انکار کرتے ہیں, عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں, قیامت کا انکار کرتے ہیں, اور اتنے بڑے حوض ہونے کا انکار کرتے ہیں. کس طرح پاسبل ہے؟ ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی, تو ایسے وہ انکار کرتے ہیں. تو وہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی جو حدیث ہے یہ تواتر کے ساتھ ہم تک موجود ہیں. اس کا مطلب ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ حدیث المسح علی الخفین, اسی طرح کیا مطلب ہوتا ہے مسح علی الخفین؟ موضوع کا مسح کرنے والا, وہ بھی تواتر. وہ حدیث رفع الیدین فی الصلاۃ, اور نماز میں ہاتھ اٹھانا جو ہے رفع الیدین جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ بھی اس کی بھی جو حدیثیں ہیں وہ بھی تواتر کے ساتھ موجود ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حدیث, اور وہ بھی حدیث جس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نظر اللہ امرأ, یعنی کہ وہ شخص جو اللہ کے رسول کی بات کو سنے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دے, اس کو اس کے لیے دعا فرمائے. یہ بھی تواتر کے ساتھ موجود. وغیرہ کثیر, اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں. لیکن لو نظرنا الى عدد احادیث الاحاد, لیکن اگر ہم اس تعداد کو دیکھتے ہیں جو حدیث احاد میں ہمارے پاس موجود ہیں, لوجدنا ان الاحاديث المتواتره قليله جدا بالنسبه اليها. کیا مطلب ہوتا ہے؟ تب ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ حدیث متواتر جو ہیں وہ اس حساب سے بہت کم ہے ہمارے پاس. کس حساب سے؟ خبر احاد کے حساب سے, یعنی کہ خبر احاد بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور متواتر جو ہیں بہت کم ہیں, لیکن متواتر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اشهر المصنفات فيه, اس میں اشهر المصنفات کیا ہے؟ لقد اعتنى العلماء بجمع الاحاديث المتواتره وجعلها في مصنفات مستقله.
اور علماء کرام نے اعتنا مطلب اس کو اہمیت دی، اس پر کوششیں کی، ٹھیک ہے، اس پر بہت زیادہ اپنی جد و جہد کی کہ جمع کر سکے ایسی حدیث جو کہ ساری کی ساری متواتر ہم تک موجود ہیں، وجعلها فی مصنف مستقلہ، اور اس کو اکٹھا کر دیں الگ الگ کتاب میں، مطلب ایک کتاب صرف اس کی ہو جس میں وہ حدیث ہوں جو متواتر احادیث ہوں، ٹھیک ہے، لیسہل علی الطالب الرجوع الیہا، تاکہ ایک طالب علم پر آسان ہو جائے اس پر رجوع کرنا. فمن تلک المصنفات، اور ان مصنفات میں سے کون سی مصنفات ہیں؟ سب سے پہلی الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ لامام السیوطی رحمہ اللہ، وهو مرتب على الابواب الفقهیہ. الابواب الفقهیہ کیا مطلب ہے؟ ابواب الفقهیہ مطلب فقہی ابواب کے مطابق اس کو ترتیب دی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، اور یہ اس قسم کے جو ہے یہ ابواب الفقہیہ کہلاتے ہیں. دوسری کون سی کتاب ہے؟ قطف الازہار لامام السیوطی رحمہ اللہ ایضا، وهو تلخیص لکتاب السابق، ٹھیک ہے، اور یہ تلخیص ہے پچھلی کتاب کی تلخیص ہے یہ، یعنی کہ اس پہ بھی موضوعات ویسے ہی رکھے ہیں لیکن احادیث اور کم ڈالی ہیں، اور وہ احادیث خاص طور پہ جو ایک دائرہ بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ طہارت ہے، طہارت میں ایک دائرہ بنا دیتی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے، باقی جو چیزیں وہ جائز ہیں، تو یہ اس طریقے سے جو حدیث ہیں وہ تلخیص کی ہیں، ٹھیک ہے. تیسری کون سی کتاب ہے؟ نظم المتناثر من الاحاديث المتواتر لمحمد ابن جعفر الکتانی، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی جو کتابیں لکھی نظر المتناثر، اس میں بھی وہ ساری حدیثیں ہیں جو متواتر ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں اشہر المصنفات، مطلب مشہور مصنفات اس فن میں، اس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی کو خبر متواتر احادیث متواتر چاہیے تو وہ اس کو ان کتابوں میں مل جائے گی. المبحث الثانی 10 منٹ ہیں ابھی، ہاں کون پڑھے گا؟ المبحث الثانی کیا ہے؟ خبر الاحاد، تعریفہ لغۃ، الاحاد لغۃ، تعریفہ لغۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لغۃ لغوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اس کی یہ تعریف ہے، یعنی کہ عربی زبان میں اس کی یہ تعریف ہے. اور اصطلاحاً کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ سند وہ کہ جس میں ہر طبقے میں ایک راوی ہو یا دو راوی ہو. ہاں اس فن میں سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. لغۃ الاحاد جمع احد، احاد جمع کس کی ہے؟ احد کی، یعنی کہ احد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، بمعنى الواحد، اس کا احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واحد، یعنی کہ ایک. وخبر الواحد، اور اسی کو کہتے ہیں خبر واحد. هو ما يرويه شخص واحد، اور خبر واحد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ خبر جو ایک آدمی نے بیان کی ہو، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے اس کو روایت کیا ہو. اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر، مطلب جو متواتر کی شرط پر نہ ہو سکے، ہاں جو ان 4 شرطوں پر نہیں بیٹھتی، اس میں سے کوئی ایک شرط بھی مس ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کس کیٹیگری میں ڈال دیں گے؟ خبر واحد میں، خبر احاد میں، ٹھیک ہے. حکمہ، ہاں اس کا کیا حکم ہے؟ خبر متواتر کا کیا حکم تھا؟ یفید العلم الضروری، یفید العلم الضروری یا یفید العلم الیقینی، ٹھیک ہے. اور اس کا حکم کیا ہے وہ پڑھتے ہیں؟ یفید العلم النظری، مطلب یعنی کہ وہ چیز جو کہ نظر اور استدلال سے، ای العلم المتوقف، یعنی کہ اس پہ جس پہ ابھی توقف کیا جائے، علی النظر والاستدلال، یہاں تک کہ ہمارے پاس اس میں ہم صحیح طریقے سے اس کو دیکھ لیں یا پھر اس کے اور دلائل کا انتظار کریں. علی والاستدلال، اور دلائل اس کے بارے میں ڈھونڈیں. کیا مطلب ہوتا ہے اور دلائل اس کے بارے میں ڈھونڈیں؟ یعنی وہ خبر جو ہے وہ کتاب و سنت کے عین موافق کو مستنبت ہو، اور یہ کہ راوی جو ہے اسناد کے جو روایت کرنے والے ہیں وہ اوثق ہو، ہاں ایک تو یہ اور عادل ہو، اور ضبط والے ہو، خوب ضبط والے، خوب عادل. جی بالکل. علی نظر یعنی کہ اس پہ نظر دوڑائی جائے، یعنی کہ اس کے جتنے راوی ہیں ان کو ہر ایک کو چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو دیکھا جائے گا کہ اس نے اس سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا، ان دونوں کے آپس میں ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں بتائے گی کہ یہ جو سارے راوی تھے سارے سچ بولنے والے تھے، اور سب کا حافظہ بھی صحیح تھا، سب کے آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اور پھر ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے حدیثیں بھی سنی ہیں خاص طور پر، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو چیک کیا جائے گا، اور پھر انتظار کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کوئی اور ایسا ہمیں طریق مل جائے، کسی اور کے پاس کسی اور راستے سے یہ حدیث آ رہی ہو، یا کہیں اور سے ہمیں اس کا کوئی دوسری سند مل جائے تاکہ اس کو ہم لوگ طاقتور بنا سکیں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں کہیں آیا ہوا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، یہ غلط ہے؟ نہیں، بلکہ کیا حکم ہے اس کا؟ اس کو دیکھا جائے، اس کو چیک کیا جائے، ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں یہاں جو کیا بولتے ہیں کہ خبر احاد مقبول نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو چیک کیا جائے گا، اس کو اسی طرح چھوڑ نہیں دیا جائے گا. اگر خبر احاد بھی اگر اس کی ہر راوی صحیح ہے، ہر راوی ثقہ ہے، ساری شروط اس کے اوپر صحیح بیٹھتی ہیں، تو وہ بھی مقبول میں آ جائے گا، وہ اس کے اوپر بھی عمل کرنا واجب ہے، وہ بھی دلیل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے. تو یہاں بھی مولوی بھی کیا بتا رہے ہیں کہ خبر احاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کے اوپر تصدیق کی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر نظر دوڑائی جائے گی، اور اس کے جو اور دلائل ہیں اس کو جمع کیا جائے گا. هذا لخبر الاحاد، هذا ولخبر الاحاد ولخبر الاحاد تقسیمان، یہ ہے خبر احاد، اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں. کل تقسیم باعتبار، اور ہر تقسیم کا ایک اپنا اعتبار ہے.
وسأذكر هذين تقسيمين في الفصل الثاني, اور اس تقسیم کو ہم لوگ انشاءاللہ فصل الثانی میں دیکھیں گے کہ کون سی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ جی شیخ صاحب, اچھا اس کا استدلال شیخ صاحب اس کے بعد وہ سورہ حجرات میں بھی ہے کہ جو خبر واحد کی جو تم ہے احاد کی, وہ اس کی تحقیق کر لیا کرو. جی بالکل ایسے ہی. یا ایھا الذین آمنوا, کیا آیت ہے؟ ان جاءکم, اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے فاسق جو ایک آئے تو اس کو کیا کرو, اس کی تصدیق کرو. یہ نہیں بولا کہ اس کو جھٹلا دیا کرو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اس سے یہ دلالت ملتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سے آ رہا ہے تو وہ غلط ہے. نہیں, غلط کیا دے نہیں, بلکہ اس کو دیکھو, اس کو چیک کرو, اس کو بھانپو. ٹھیک ہے, تو یہ مراد ہے. صحیح ہے, اور کوئی سوال؟ بس تھکے؟ ہاں, سوال نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا سارا؟ شیخ محترم آپ 10 بجے تک جاری رکھیں گے تو ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اور سماع کریں گے آپ کا, اور علم سے مستفید ہوں گے. سوچ لیں, سوچ لیا, اگر میں اکیلا ہوں تو آپ سوچ لیں. یہ کون سوال پوچھ رہا ہے؟ متواتر اور احاد سیم ہے؟ آن لائن میں کسی نے سوال پوچھا متواتر اور احاد میں کوئی فرق ہے یا یہ سیم ہے؟ کیا فرق ہے؟ یہ ڈفرنٹ ہے نا جی, دونوں ڈفرنٹ ہے. ہاں, کیا فرق ہے؟ اس کے راوی کم ہے نا حد سے. احاد میں راوی ایک ہے اور متواتر میں راوی بے حساب ہے, جیسا بڑی جماعت ہے ہر طبقہ میں. ہاں, 4 بڑے فرق ہیں. وہ پورے اس کے ساتھ بتائیں, مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ لوگ کو سمجھ میں. 4 بڑے فرق ہے. کیا فرق ہے؟ 4 شروط ہیں, 4 شرائط ہیں. رواہ جماعت کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے, یعنی کہ بہت زیادہ لوگ ہوں, اس کی مثل دوسری جماعت ہو, عن مثلی, اپنی جیسی جماعت کے ساتھ. تیسرا, اور ان کی اپنا اتفاق ہو, جھوٹ پر اتفاق نہ ہو, تحلیل العادہ, جھوٹ پر جمع ہونا امپاسبل ہو. چوتھی شرط, اور اتفاق ہو, سچ پر روایت پر اتفاق ہو. مختلف دیار مختلف بلود سے اسلامی وہ روایت آئی ہو, اور جن کا میل جول اور اٹھنا بیٹھنا اور ہم نشینی ثابت نہ ہو. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور خبر احاد کیا ہوتی ہے؟ یہ متواتر بتائے نا. جو اس میں سے کوئی ایک شرط بھی مس ہو جائے تو وہ خبریں احاد میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, جزاک اللہ خیر, احسن الجزاء. للہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.